آپ جامع القرآن ہیں. قرآن پہلے پتوں پر لکھا ہوا تھا, چمڑوں پر لکھا ہوا تھا, پتھروں پر لکھا ہوا تھا, کیونکہ 23 سال تک قرآن اترتا رہا اور سب صحابہ کے پاس الگ الگ جگہ پر تھا. یہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے خلافت میں قرآن کو جمع کرنے کا کام شروع ہوا, اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی خلافت کے زمانے میں قرآن کو جو جگہ جگہ ادھر ادھر تھا سب کو جمع کر دیا. اب سنو, یہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا اہم کارنامہ ہے. اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ حضرت علی نے فرمایا, عرض کی, سنو, حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ کہا تو آپ نے فرمایا, میں نے یہ قسم لے لی تھی, میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ جب تک اللہ کا کلام قرآن ایک جگہ جمع نہ ہو جائے میں کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا, لیکن بہت سارے کھٹملوں کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مل جاتی ہیں. اس لیے نہیں کیا تھا, اس لیے نہیں کیا تھا, اختلافات ہوئے تھے, فلاں ہوئے تھے, نعوذ باللہ. اصل وجہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم, امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس روایت کو بیان کیا, اور تاریخ الخلفاء میں آپ نے اس چیز کو صاف بیان فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی وفات ہوئی تھی, شہادت ہوئی ہے کوفہ میں, اس وقت بھی آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنا جانشین کسی کو مقرر کریں گے, کسی کو خلیفہ بنائیں گے. تب بھی مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ جب رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا تو میں کسی کو کیسے کروں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر متفق رہے, اور ان کی خلافت میں, ان کی امامت میں نمازیں بھی ہوتی رہیں. دیکھیں, میں سب سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ سنیوں کا مجمع ہے, اختلافات صحابہ کو ذکر کرنا بھی نہیں چاہیے. اس سے تمہارا لینا دینا کیا ہے؟ تم میاں یہ پوچھو نماز میں فرض کتنے, واجبات کتنے, نماز کی مکروہات یا فاسد ہونے کے طریقے کیا کیا ہیں, روزہ, زکوٰۃ, یہ تم اپنی ضروریات دین کو پوچھو. تم یہاں بہت بڑے تاریخ دان بن کر کے فیصل بھی بن جاتے ہو ساتھ میں کہ نہیں وہ ایسے نہیں تھے, یہ صحیح نہیں تھے, وہ نہیں صحیح تھے. اٹکل پچو مار رہے ہیں 1400 سال کے بعد پیدا ہو کر کے. سوشل میڈیا کا دور ہے, ہم نے بہت سارے ایسے برساتی محققوں کو دیکھا ہے. ہاں, محقق تحقیق کرنے والے, ریسرچ اسکالر, تو یہ برساتی مینڈکوں کی طرح ہے. یہ نئے نئے آئے اور انہوں نے ریفرنس اور لوگوں کے سامنے نمبرنگ کے ساتھ کچھ باتیں رکھ کر کے لوگوں کو یوں ورغلایا ہے کہ اصل یہ بات ہے, تم کو لوگ یہ پٹی پڑھا رہے ہیں. میرے عزیزو, یہ دین اسلام ہے, پٹی پڑھانے سے چلنے والا ہے نہیں. دین اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر صبح قیامت تک چلے گا, صبح قیامت تک چلے گا. بعض تو ایسے جاہل آئے ہوئے ہیں محققین کے نام پر جو علماء سے تمہیں برگشتہ کر رہے ہیں, دور کر رہے ہیں. سارے علماء سے دور ہو جاؤ. علماء ممبروں پر بیٹھ کر کے جھوٹی باتیں کہتے ہیں. تو نوجوان طبقہ آج کا, کالجز کا, یونیورسٹیز کا, وہ اکثر علماء کے بارے میں بدگمانی کرتے چلے گئے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بات میں تمہیں یاد دلا دوں, اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو گمراہ کر کے ذلیل موت دینا چاہے تو سب سے پہلے اس کو علماء کی گستاخی میں لگاتا ہے. وہ بندہ وہاں سے شروعات کرتا ہے اور اس کے بعد وہ بدگمانی اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے علماء کے بارے میں, مدارس اسلامیہ کے بارے میں, کہ مولوی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. تمہیں پتا ہے کہ دین کہاں سے کہاں تک آیا. تم کو الف با جو پڑھنا آتا ہے آج, یا اگر علماء نہ ہوتے ان کے وسیلے کے بغیر تم کہاں سے دین سیکھتے؟ میرے عزیزو, انٹرنیٹ پر سارا قرآن ہے, پڑھنے کے طریقے سب کچھ موجود ہے, لیکن کوئی تو پڑھا رہا ہوگا نا انٹرنیٹ پر بھی. بے واسطے خدا کچھ عطا کرے ایسا نہیں ہے. اس لیے یہ تمام چیمی گوئیوں سے اپنے آپ کو باز رکھو, اور دین جو ہے ڈاکٹروں سے, انجینئروں سے, وکیلوں سے اب سیکھنے لگ گئے لوگ, علماء کو چھوڑ کر کے. اسی وجہ سے گمراہی کے دروازے کھلتے چلے گئے. اور عام نوجوان کو دیکھو تو یہ فرق کرنے بیٹھا ہے. کوئی آ کر کے سوال کرتا ہے, سرکار غریب نواز افضل تھے کہ غوث پاک افضل تھے؟ تجھے کیا فرق پڑتا ہے؟
ان کی افضلیت کے متعلق، ان کے مقامات اور مراتب کے متعلق وہ صرف اس بات کے لیے سوال کر رہا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کا درجہ گھٹا کر کے سوچے، کسی ایک کا درجہ گھٹا کر کے بتائے۔ اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، دونوں کا مقام برابر ہے، دونوں آنکھیں تمہاری برابر کی دیکھتی ہیں، کبھی تو آج تک تم یہ نہیں باتیں کرتے۔ بہرحال جن کے مقامات اور جن کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں وہ ہم بیان کریں گے، لیکن یہ کمپیریزن میں اس طرح کسی کو گھٹا کر بیان کرنا جائز نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی فضائل جتنے ہیں وہ سر آنکھوں پر، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل بیان کرو تو کبھی ہم سے یہ نہیں سرزد ہو، کبھی آپ سے بھی یہ سرزد نہ ہو کہ مولا علی کی شان میں کوئی کمی ہو رہی ہو، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان کو گھٹا کر کے بیان کرنا نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ صحابہ کی جو فضیلتیں، اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی فضیلت بیان کر رہے ہو تو پھر اس بات کا بھی لحاظ رکھنا کہ تینوں خلفائے راشدین میں سے کسی کی بے عزتی اور توہین نہ ہو رہی ہو۔ اسی کا نام اہل سنت و جماعت ہے، جو یہ تمام بیچ کے راستے کو لے کر کے چلتے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہم صحابہ کی بھی افضلیت کے قائل ہیں اور اہل بیت کے ادب کے بھی ہم قائل ہیں۔ ہم دونوں میں سے کسی کو بھی ٹرول نہیں کرتے، کسی کی مذمت نہیں کرتے، یا کسی کی تنقیص یا ادنا سی گستاخی نہیں کرتے ہیں۔ ایک جماعت ہے وہابیوں کی جو اہل بیت کی گستاخ ہو جاتی ہے، وہ ان کے اندر، آج ہی میں پڑھ رہا تھا، ایک صاحب نے تاریخ لکھی اور جگہ جگہ انہوں نے یزید کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے، صرف اس دشمنی میں اہل بیت کی ہے۔ اور ایک جماعت ایسی ہے جو سارے صحابہ کو گالیاں دیتی ہے اہل بیت کی محبت میں۔ دونوں صحیح نہیں ہے، دونوں صحیح نہیں ہے۔ صحیح مذہب و مسلک وہی ہے جو درمیانی اہل سنت و جماعت کا۔ صحابہ رسول اللہ کے آسمان ہدایت کے تارے ہیں، اور رسول اللہ کے گھر والے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس کشتی سے دور ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ ہمارے لیے کشتی بھی ضروری ہے، ہمارے لیے آسمان ہدایت کے تارے بھی ضروری ہیں، یہ دونوں کے ساتھ ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور شروع ہوا۔ پہلا دن تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان فرما دیا۔ اب مسجد نبوی کا پہلا خطبہ خلافت کے بعد کا سنو توجہ سے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، کمزوروں پر ظلم نہ کرو، اور نہ حق کسی کے ساتھ ظلم کا یا زیادتی کا معاملہ کبھی ہونے نہ پائے۔ اور یہ خطبے میں آپ نے فرمایا سب کے سب اس بات پر گواہ رہو کہ اگر بال برابر بھی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی کام کرتا ہوا نظر آ جاؤں تو تم لوگ اپنی تلواروں سے مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ وقت کا خلیفہ کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر میں بال برابر بھی ہٹ جاؤں تو تم اپنی تلواروں سے مجھے سیدھا کر دینا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چل رہا ہوں تو تم میری بات کو قبول کر لینا۔ اور اس کے بعد مسجد نبوی شریف امامت کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج بھی وہ مصلی امامت موجود ہے جہاں میرے آقا نے امامت فرمائی، وہ مسجد نبوی کا شروع کا حصہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو محراب ہے نا، آج بھی وہ مدینے میں ہے، مسجد نبوی میں وہ محراب ویسے ہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جیسے ہی آئے اس محراب کو آپ نے کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے یہ محراب ہے، اس محراب کو بند کر کے آپ نے دیوار چندی، ایک دیوار بنائی، اور پیچھے آ گئے مصلی لے کر، پیچھے کی طرف آ گئے۔ لوگوں نے کہا وہ رسول اللہ کا محراب، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محراب ہے، آپ نے وہاں پر دیوار لگا دی اور آپ پیچھے مصلی لے کر کے آ گئے۔ اللہ اکبر، کمال عشق دیکھو۔ کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ جہاں رسول اللہ کے قدم ہو میرے قدم ہو، بلکہ میں نے مصلی پیچھے اس لیے ہٹا لیا کہ جب میں سجدے میں جاؤں تو میرا سر وہاں ہو جہاں رسول اللہ کے قدم تھے۔
بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میرا سر وہاں لگے جہاں رسول اللہ کے قدم لگتے تھے، کیونکہ حضور پیچھے کھڑے ہوتے اور پیشانی حضور کی محراب کے اندر ہوتی۔ آپ نے وہ پیشانی کی جگہ حضور جہاں سجدہ کرتے تھے اس کو بند کر دیا، اس لیے کہ کبھی کسی اور کا پیر وہاں نہ پڑنے پائے جہاں رسول اللہ کی پیشانی لگی۔ یہ خلافت کا دور شروع ہوا تو آپ نے اعلان فرمایا، اے لوگوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، دیکھو مدینہ طیبہ میں آج جو حالات پیدا ہو چکے ہیں ان سب کے لیے فوری طور پر کوئی تدبیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ کیا کیا حالات تھے، چیلنجز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ خود محسوس کر لیں گے کتنا ڈیفیکلٹ تھا ڈیسیزن لینا۔ زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہو گئے، وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں، کہتے ہیں زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ تھا، حضور نے اپنی وفات کے چند دن پہلے ہی حضرت اسامہ بن زید، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید جو جنگ موطا میں شہید ہوئے، ابھی جمعہ کے بیان میں نے عرض کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا دے کر بھیجا تھا۔ موطا جارڈن کا ایک علاقہ ہے۔ یہ جنگ کیوں ہوئی تھی یہ بھی میں نے بتایا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قاصد صحابی حارث بن عمیر، یہ روم کے بادشاہ کے پاس خط لے کر کے جا رہے تھے، بیچ میں بلقا کا ایک بادشاہ شرحبیل جس کا نام تھا، اس نے گرفتار کر کے حضور کے اس صحابی کو رسیوں میں باندھ کر ٹکڑے کر کے قتل کیا۔ تو اب اس قتل کے خلاف ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور 3000 صحابہ کی تعداد بھیج دی، جس میں حضرت زید بن حارثہ تھے، حضور کے منہ بولے بیٹے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور یہ فرمایا تھا ان کے بعد جعفر طیار جھنڈا لے لیں گے، ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ، ان کے بعد مسلمان جس کو منتخب کرے وہ جھنڈا لے، وہ سپہ سالار ہے۔ اور جنگ موطا میں جیسی پہنچے تھے یہ 3000 صحابہ، رومیوں کی فوج 1,00,000 کی تعداد کے برابر تھی۔ یہ صحابہ میں سے کوئی پیچھے ہٹا نہیں، 1,00,000 سے لڑنے کے لیے تیار بھی ہوئے، لڑ پڑے۔ اور اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، حضور کے منہ بولے بیٹے اس جنگ میں شہید ہوئے، پہلے شہید۔ اس کے بعد حضرت جعفر طیار جو حضرت علی کے سگے بھائی ہیں، ان کو رومیوں نے پیٹ سے بیچ میں کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیے تھے، وہ شہید ہوئے۔ تیسرے حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ بھی شہید ہوئے۔ حالات بہت سخت تھے جنگ موطا میں، تب سارے صحابہ نے مل کر کے جھنڈا کس کے ہاتھ میں پکڑایا؟ خالد بن ولید کے ہاتھ میں۔ یہ جنگ تھی پہلی خالد بن ولید کی۔ اس جنگ موطا میں 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی اور اس کے بعد انہوں نے جھنڈا گرنے نہیں دیا تھا۔ 3000 کی فوج کو لے کر 1,00,000 سے لڑتے تھے، ایسے لڑتے تھے، صفوں کی صفیں درہم برہم کرتے تھے۔ شام سے پہلے رومیوں کی طرف سے اعلان ہوا کہ خالد بن ولید ایسا ہو گیا ہے کہ یہ بدکے ہوئے گھوڑے کی طرح صفیں درہم برہم کر رہا ہے، تم سب کے سب پیچھے ہٹ جاؤ اور ان کو جانے دے دو۔ رومی فوج پوری کی پوری پیچھے ہٹ گئی اور جتنے مرے اس میں سے وہ چھوڑ کر پوری جنگ میں صرف 8 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ 1,00,000 لوگوں نے مل کر 3000 کا مقابلہ کیا اور 8 شہید ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید یہ پہلی فتح کر کے واپس لوٹ رہے تھے۔ جنگ موطا، یہ جنگ موطا 8 ہجری میں ہوئی ہے حضور کے۔ اس جنگ میں جو شہید ہوئے حضرت زید، ان کا غم تھا حضور کو۔ ان کے بیٹے اسامہ 19 سال کے جوان تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو سپہ سالار بنایا اور کہا رومیوں کو پھر سے ادھیڑنے کے لیے، ان کو اکھیڑنے کے لیے ایک فوج بھیجی جس میں 10,000 صحابہ جمع تھے۔ حضرت اسامہ بن زید کو مدینے سے روانہ کر دیا۔ اسامہ بن زید مدینے سے نکلے ہی تھے کہ حضور کی وفات ہو گئی۔ حضور کی وفات ہوتی اسامہ بن زید اور یہ پوری فوج ظاہر سی بات ہے مدینے واپس آ گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضور کی وفات کے بعد خلافت بھی قائم ہو گئی، حضرت ابوبکر خلیفہ بن گئے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب مسئلے ایسے تھے کہ ایک طرف مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی بننے کا اعلان کر چکا ہے، اسود عنسی ایک اور شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کیا،
طلحہ بن خویلد ایک ایسا شخص ہے، وہ بھی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے. تین بڑے بڑے دجال ظاہر ہوئے. ایک طرف زکوٰۃ نہ دینے کی ایک جماعت پیدا ہو گئی، مرتد ہو گئے، اور ایک طرف اسامہ بن زید کی یہ 10,000 کی فوج جو روم جا رہی تھی لڑنے کے لیے. کیا کیا فیصلے لینے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق اٹھتے ہیں، سیدھے اسامہ بن زید کو کہتے ہیں جو فوج تمہارے ساتھ جانے والی تھی سب کو تیار کرو. اور اس کے بعد اسامہ بن زید کو گھوڑے پر بٹھایا. یہ فوج وہیں جائے گی جہاں رسول اللہ نے بھیجا تھا. حالات ایسے تھے کہ فوج اتنی بڑی بھیجنے کے جیسے حالات نہیں تھے. یہاں تک کہ لوگ سب آ کر کے کہنے لگے خلیفہ اسلام ابھی حالات ایسے نہیں ہے کہ آج 10,000 کی فوج مدینے سے بھیج دیں گے. حضور کی وفات ہوئی ہے، اچانک مدینے پر کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے، اتنی بڑی فوج جا رہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا قسم رب ذوالجلال کی میری جان بھی چلی جائے میں اس فوج کو واپس نہیں کر سکتا جس کو رسول اللہ نے بھیجا ہے. اسامہ بن زید کو بٹھا دیا گھوڑے پر اور ان کے گھوڑے کی رسی خود پکڑ کر کے جانے لگے. یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. گھوڑے کی رسی خود پکڑ کر کے نکلے. اسامہ بن زید کی عمر 19 سال کی ہے، صدیق اکبر کی عمر 60 سال کی ہے. 60 سال کا خلیفہ رسول گھوڑے کی رسی پکڑ کر چل رہا ہو. اسامہ بن زید گھوڑے سے اچھل کر نیچے آ گئے. کہا اے خلیفہ اسلام، اے جانشین رسول، آپ چلیں اور میں بیٹھوں. گوارا نہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بیٹھ جاؤ اسامہ، اس گھوڑے کی پشت پر دنیا کی دولت نے نہیں میرے رسول نے تجھے بٹھایا ہے، تجھے کوئی نہیں اتار سکتا، بیٹھ جاؤ. پھر کہا آپ رسی پکڑ کر کیوں چل رہے ہیں؟ کہا خلافت کی ذمہ داریاں ایسی آ گئیں کہ مدینے کی سیکیورٹی بھی ہے، ان دجالوں سے مقابلہ بھی ہے، منکرین زکوٰۃ سے بھی لڑنا ہے. خواہش تو میری یہ تھی کہ تمہاری فوج میں بھی شریک ہو جاتا، میں بھی چلا جاتا، رسول اللہ نے بھیجا ہے، لیکن خلافت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ جنگ پر جا نہیں سکتا. میں کم از کم تمہاری رسی پکڑ کر مدینے سے باہر تک تو جا سکتا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن ان مجاہدین کا نام پکارا جائے تو گھوڑے کی رسی پکڑنے والوں میں میرا بھی نام آ جائے. عزیزان گرامی، نیکی چھوٹی ہو کہ بڑی ہو ابوبکر صدیق چھوڑتے نہیں تھے. صحابہ میں یہ بات تھی کہ حضرت ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجلس میں کہہ رہے تھے صبح ہی فجر کی نماز کے بعد ٹائم کتنا ہوا ہوگا، حضور نے اعلان کیا کوئی ہے جس میں آج کسی بیمار کی عیادت کر کے آیا ہو. صحابہ کی جماعت حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے، کہا میں عیادت کر کے آیا. تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر دوسرا سوال فرمایا کوئی ہے جو آج ایک غلام آزاد کر کے آیا ہو. حضرت ابوبکر کھڑے ہو گئے. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کوئی ہے جو آج کسی غریب کو کھانا کھلا کر کے آیا ہو. پھر حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے، کہا میں کر کے آیا ہوں. جتنی مرتبہ حضور جس نیکی کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ مسجد میں خود ہی کھڑے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کر کے آیا. اور یہ کب؟ فجر کی نماز میں. بعد میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا اس مجلس میں کہ گروہ صحابہ سنو، جنت کے 8 دروازے ہیں، مسلمان الگ الگ دروازوں سے جنت میں جا رہے ہوں گے، لیکن جنت کا ہر دروازہ ابوبکر کو اپنی طرف پکار رہا ہوگا. ہر دروازہ اپنی طرف پکار رہا ہوگا کہ تم اس میں سے آ جاؤ، تم اس میں سے آ جاؤ. ابوبکر صدیق کی نیکیاں، وہ چھوٹی نیکی بھی چھوڑتے نہیں تھے. اسامہ بن زید کو روانہ کیا. اب ذہن حاضر رکھو، آپ سچویشن کیسی ہے میں خود پڑھ کر کے حیران ہوں. اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کو بلایا، حضرت شرحبیل حسنہ ایک اور صحابی ہیں ان کو بلایا، اور تقریباً اس میں بھی 2000 یا 3000 صحابہ کو جمع کیا اور کہا جاؤ اس مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کرنا ہے جو جھوٹا نبی بنا ہوا ہے. یہ گئے جھوٹے نبی کے مقابلے کے لیے. جب گئے تھے لوگ اس وقت حضرت خالد بن ولید اپنی ایک چھوٹی سی جماعت لے کر کے الگ اسود انسی اور طلحہ بن خویلد جو 2 اور جھوٹے نبی تھے، کہا میں ان کا کام پہلے کر کے آتا ہوں. حضرت خالد بن ولید گئے، ان کے مقابل میں کون کھڑا ہوتا؟ اسود انسی کو
طلحہ بن خویلد کے جتنے حواری مواری تھے سب کو مار ڈالا، اور وہ ڈر کے مارے جھوٹا نبی ملک شام بھاگ گیا، اور روایت میں ہے کہ بعد میں مسلمان بھی ہو گیا، چھوڑ دیا۔ اسود انسی جو تھا اس کو اس کے قریبی لوگوں نے مار ڈالا۔ حضرت خالد بن ولید کی ہیبت ایسی تاری ہوئی، یہ دو جھوٹوں کو مار کر کے حضرت خالد بن ولید پھر آئے شرحبیل حسنہ کے ساتھ۔ یہ 3000 صحابہ کی جماعت تھی، لیکن جیسے ہی گئے یہ مسیلمہ کذاب 30,000 لوگوں کو جمع کر چکا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، رسول اللہ کے زمانے سے یہ زمانہ بہت ملا ہوا ہے، اتنے قریب کے زمانے میں جب 30,000 جھوٹے نبی کو ماننے والے پیدا ہو گئے تھے، تو آج قادیانیوں کی جماعت میں کیوں نہیں جا سکتے؟ ہوتے ہیں۔ یا ہمارے دور کا جو دجال 100 سال پہلے جو گزرا غلام احمد قادیانی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ احمدی جماعت نام سے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، قادیانیوں کی جماعت ہے۔ یہ اپنے آپ کو جماعت احمدیہ کہتے ہیں، اور سارے انٹرنیٹ پر بھرے ہوئے ہیں ویب سائٹس، اسلام نام سے جیسی کھولیں تو احمدی جماعت کی ویب سائٹ کھولتی ہیں۔ یاد رکھنا نوجوانوں، غلطی سے ان کے زہر میں نہ چلے جانا، ساری باتیں وہی کرتے ہیں لیکن بعد میں چل کر کے اپنے جھوٹے نبی کا عقیدہ دھیرے دھیرے ڈالتے ہیں، اور یہ کہتے نہیں غلام احمد قادیانی کو نبی مان لو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وہ رسول اللہ خاتم النبیین ہے لیکن یہ بھی نبی ہے، اور یہ ایسا جھوٹا نبی جاہل، پنجاب کا رہنے والا، قادیان پنجاب میں، اور اس نے انگریزوں کی مدد سے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور خود کی پتہ نہیں ایسی ایسی چیزیں گڑھ کر کے لائے۔ اس کی کتابیں بھی موجود ہیں، کیا بکتا تھا وہ سمجھ میں نہیں آتا، اور کہتا میرے اوپر وہی آتی ہے، اور فرشتے وہ بھی وہی انگلش میں لے کر آتے تھے۔ ہاں، انگلش میں 2 فرشتے آتے تھے، ٹیسو ٹیسو میسو میسو، اور یہ وہی، یہ ایک مذاق تھا، پوری امت نے اس کا انکار کیا ہے جھوٹے نبی کا۔ یہ جماعت آج جو پھیلی ہوئی ہے احمدیہ جماعت، اس کو پہچانو، یہ ایک کافر جماعت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ نہیں ہے تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس وقت کی بات کر رہا ہوں، مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی، اس کے ساتھ 30,000 لوگ کھڑے تھے، 30,000 لوگ۔ اب جب مقابلے کی بات آئی تو سیدھا مقابلہ ہوا تھا صحابہ کا اور ان کا، لیکن صحابہ میں سے تقریباً 700 صحابہ حافظ قرآن وہاں شہید ہو گئے تھے۔ یہ بہت بڑی تعداد تھی شہادت کی، پوری تاریخ میں بتا رہا ہوں میں، جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے تھے، جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیا تھا کہ اگر یہ سارے حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے تو پھر قرآن کیسے محفوظ رہے گا۔ ان کے بعد ہی قرآن کی حفاظت کا حکم، قرآن کی جمع کرنے کا حکم ہوا۔ اب ایک اور بات میں مزے کی بتاؤں، جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے ایک حبشی غلام جن کا نام وحشی ہے، وہ ابو سفیان اور ہندا کا غلام تھا۔ ہندا نے ایک قسم کھائی تھی کہ امیر حمزہ کو قتل کرنے کے بعد سینہ چاک کر کے میں کلیجہ چباؤں گی، کیونکہ اس کے بھائی اور باپ کا قتل کیا تھا امیر حمزہ نے جنگ بدر میں۔ تو امیر حمزہ کو قتل کرنے والا وحشی، نام ہی وحشی تھا لیکن کالے قسم کے حبشی، امیر حمزہ کو نیزہ مار کر کے شہید کیا تھا۔ بہت تیر انداز، ایسا نشانہ لگانے میں ماہر، ایسا نشانہ کہ بہت دور سے اگر وہ ایک باریک سی چیز کو بھی رکھ دیا جائے تو اپنے نیزے سے نشانے پر لگا دیتے۔ تو امیر حمزہ اس کے نیزے سے شہید ہوئے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ وحشی بعد میں اسلام میں داخل ہوئے اور رسول اللہ کے صحابی بھی بنے۔ میرے آقا نے بہتوں کو معاف کیا ہے، بہتوں کو معاف کیا، لیکن یہ وحشی، اب ہم انہیں حضرت وحشی کہتے ہیں، ہمیشہ اس غم میں رہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ کے چچا کو قتل کیا ہے، رسول اللہ کے قریبی چچا اور سپہ سالار اسلام بطل جلیل اللہ کے شیر کو میں نے قتل کیا۔ اپنے آپ میں وہ غمگین رہتے تھے کہ میں نے کیسے کو قتل کیا، اس کا کفارہ انہیں ادا کرنا تھا۔
پھر جیسے ہی حضرت خالد بن ولید کا یہ لشکر نکلا تھا مسیلمہ کذاب کو مارنے کے لیے، اور جنگ بہت سخت ہو گئی تھی، 700 صحابہ شہید ہو گئے تھے، اس وقت جانتے ہیں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا یہ حضرت وحشی نے۔ نشانہ باز کی ضرورت تھی، مسیلمہ کذاب چھپ چھپ کر کے بیٹھتا تھا، اس کے اطراف لوگوں کی بھیڑ ہوتی، چھپتا تھا۔ یہ حضرت وحشی نے جو نیزہ حضرت امیر حمزہ کو مارا تھا نشانے سے، اس جنگ کے میدان میں بڑی دور سے نیزہ چلایا تھا تو سیدھے مسیلمہ کذاب کی پیشانی میں گھس گیا۔ وہ جھوٹا نبی ایک ہی دم میں مر گیا، نیچے زمین پر آ گیا۔ وہ حضرت وحشی کہتے تھے میں نے یہ کفارہ ادا کر لیا، زمانے جاہلیت میں میں نے ایک بطل جلیل کو قتل کر دیا تھا، زمانے اسلام میں دنیا کا سب سے بڑا دجال جھوٹا نبی تھا، اس کو میں نے قتل کیا۔ یہ جنگ سرو کر لیا حضرت ابوبکر صدیق نے۔ اب سنیے، حالات ایسے تھے کہ ایک طرف حضرت خالد بن ولید مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے گئے ہیں، ایک طرف حضرت اسامہ بن زید 10,000 کا لشکر لے کر رومیوں سے لڑنے گئے، ان کے باپ کا بدلہ بھی لینا تھا، رومیوں سے لڑنے کے لیے گئے، اور تیسری طرف زکوٰۃ کے منکرین جو تھے وہ کہہ رہے تھے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق سارے صحابہ جو موجود تھے، اکثر تو جا چکے 2 جنگوں میں بلکہ کئی جنگوں میں، خود حضرت ابوبکر موجود ہیں اور کچھ صحابہ تھے، کہا کہ اٹھو وہ زکوٰۃ کے جو منکرین ہیں ان سے ہم جا کر لڑیں گے۔ حضرت عمر نے کہا کیا پورا مدینہ خالی کر دو گے آپ؟ خلافت پہ ابھی آئے بیٹھے ہیں اور آنن فانن آپ ساری لڑائیاں، ادھر بھی ادھر بھی وہ بھی یہ بھی، یہ زکوٰۃ کے جو منکرین ہیں ان کو بعد میں نپٹ لیں گے۔ صدیق اکبر نے کیا کہا جانتے ہو؟ اے عمر، اسلام سے پہلے جو تمہارے اندر شدت تھی، جو جلال تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ دین اور ایمان کے متعلق تمہارا غضب ٹھنڈا کیوں ہو گیا؟ اور پھر کہتے ہیں سارے مدینے والے آ کر مجھے روک دیں کہ یہ منکرین زکوٰۃ سے لڑنا نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں قسم خدا کی، وہ ایک بکری کا بچہ بھی جو زکوٰۃ میں پہلے دیتے تھے، اگر وہ بھی ان لوگوں نے دبا کر کے رکھ لیا تو یہ ابو بکر ان سے لڑتا رہے گا چاہے مدینے والوں کے چھیتڑے اڑ جائیں۔ کیوں؟ اس کو ہلکے میں نہیں لیتے تھے۔ کہا آج انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کل نمازوں کا انکار کریں گے، اس کے بعد پھر وہ دین اسلام کی بنیادوں کو ہلا دیں گے۔ یہ ہوتی ہے خلافت کی اہم ذمہ داری کو سمجھنا۔ برائی جب شروع ہو تو اس کے ناکے پر ہی روک لگا دینا چاہیے، یہ نہیں کہ بڑھنے کے بعد دیکھیں گے مقابلہ کر کے روک لیں گے، نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ سے لڑنے کے لیے بھی صحابہ کو بھیج دیا، اور یہ تینوں محاذ پر گئے ہوئے صحابہ کوئی بھی ناکام واپس نہیں لوٹا، کوئی ناکام نہیں لوٹا۔ حضرت اسامہ بن زید کی عمر تو 19 سال کی تھی، رومیوں کے دانت کھٹے کر کے ان کو کھدیڑ کر کے واپس تشریف لائے۔ خالد بن ولید اسود انسی کو بھی مار دیا، طلحہ خویلد کا فتنہ بھی ختم کیا، مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی کو بھی مار دیا، سب فتنے ختم کر کے حضرت خالد بن ولید وہاں سے لوٹ رہے تھے۔ اور یہ منکرین زکوٰۃ کے لیے جو صحابہ گئے تھے وہ سارے منکرین زکوٰۃ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے ایسے ڈر گئے کہ سچی توبہ کیا اور ساری زکاتیں لا کر مدینے میں جمع کر دیا۔ یہ سارے فتنے ایک ساتھ ختم کیے تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ خلافت، سیاست اور حکومت، اس کے بعد کیا آپ کب سوتے تھے، کب جاگتے تھے اور کب یہ سارے کام کرتے تھے؟ یہ ایک صحابی حضرت مسنہ، ابھی یہ سب واپس آئے نہیں ہیں، سنو، اسامہ بن زید آئے نہیں، خالد بن ولید آئے نہیں، زکوٰۃ کے منکرین آئے نہیں، ایک صحابی عراق سے آئے، عراق کے رہنے والے حضرت مسنہ رضی اللہ تعالی، یہ خود مسلمان تھے اور ان کا خاندان عیسائی تھا۔ یہ آئے اور کہا اے خلیفہ اسلام، عراق کے لوگ، ملک شام کے لوگ، ایران کی حکومت تھی اس وقت، میں نے تاریخ میں پہلے ہی بتایا، پرشین امپائر، فارس کے لوگ، یہ مسلمان، یہ عربوں سے اتنا شدید چڑھتے تھے۔ اب سنیے، عرب کی اور ایران کی جنگ آج کی نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے، آج بھی ان لوگوں کی لڑائیاں چلیں، ایرانی عربوں کو نہیں مانتے، عرب ایرانیوں کو نہیں مانتے، یہ بہت پرانی ان کی شقاوت ہے، آپس میں دشمنی ہے۔ ایران کا جو بادشاہ تھا کسرا اس وقت، خسرو پرویز، یزدگرد، اور پھر جو ہے
بزرج مہر، یہ سب وہ بادشاہ ہیں ایران کے جو کسرا کہلاتے تھے. یہ کوئی عرب آدمی ان کے ہاں نظر آتا تو اس کے کندھے کاٹ دیتے تھے. عربوں سے اتنی نفرت کرتے تھے، اور عرب لوگ بھی ان سے نفرت کرتے تھے، ایرانیوں کو برداشت نہیں کرتے تھے. کبھی کبھار ایرانی جو ہے حکومت کرتے کرتے یمن تک آ گئے، حجاز مدینے تک بھی آ گئے تھے. عرب لوگوں کی ان کے ساتھ جنگیں چلتی ہی رہی ہیں. اب جب اسلام آیا اور اس کا رعب و دبدبہ قائم ہوا تو جانتے ہیں رسول اللہ کا خط لے کر کے ایک صحابی گئے تھے خسرو پرویز بادشاہ کے پاس. اس نے رسول اللہ کا خط پھاڑ کر پھینک دیا تھا، اور جو قاصد صحابی آئے تھے ان کا قتل کر دیا تھا، اور کہا غلام مجھے حکم دیتے ہیں اسلام میں آؤ. عربوں کو غلام سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے عربوں کو. ایرانیوں کی فطرت یہ بہت پرانی ہے. اب تو مسلمان ہوئے ہیں، بہت زمانہ ہو گیا ہے، لیکن وہ جو ایرانی تھے آگ پرست، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے، وہ عربوں سے شدید اختلاف رکھتے تھے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا اس بادشاہ کے بارے میں جس نے میرا خط پھاڑا اللہ اس کی سلطنت کو پھاڑ دے گا. حضور کی زبان سے نکلا تھا. اب حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور ہے، ایرانیوں کا بھی دبدبہ ہے. ایران جو ہے یہ اتنا ہی نہیں تھا جو آج ہے. وہ فارس جو ہے اس میں عراق بھی آتا، ملک شام بھی آتا، پھر ایک رومن امپائر جو ٹرکی تھا. اس زمانے میں قسطنطنیہ جو استنبول شہر ہے آج، یہ روم کا دارالخلافہ تھا، کیپٹل سٹی تھی، راجدھانی تھی. وہاں سے سارے رومی حکومت کرتے تھے. روم کے اندر تقریباً 40-50 آج کی کنٹریاں آتی تھیں اس زمانے. تو ایک طرف وہ تھے، ایک طرف یہ تھے. تو حضرت مسنہ جو عراق کے تھے وہ آ کر حضرت ابو بکر کے پاس اتنا کہنے لگ گئے کہ عراق میں ہم چاہتے ہیں کہ اسلام لے کر کے جائیں، وہاں ایرانیوں کا بڑا دبدبہ ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے پوچھا، سارے صحابہ جو جنگوں پہ جا چکے ہیں اب ایک طرف آئے اور کہہ رہے ہیں عراق جانا ہے. کہا پہلے جاؤ تم اپنے خاندان کو مسلمان کرو. وہ گئے، ان کا خاندان ان کی تبلیغ پر پورا اسلام لایا. حضرت ابو بکر صدیق صرف حضرت مسنہ کے خاندان کو اور چند صحابہ کو کہتے جاؤ عراق پہنچو، اور اگر ایران کے بادشاہ کا کوئی وزیر جو وہاں پر تھا، وہاں پر جو موجود تھا، اس نے اگر مقابلہ کیا تو تم ان کے ساتھ جنگ کرنا. یہ حضرت ابو بکر صدیق کی غیرت ایمانی دیکھو، جذبہ تو دیکھو. ایک خاندان اور تھوڑے صحابہ کو ایران جیسی حکومت کے کسی وزیر سے لڑنے کے لیے بھیج دیے. اور وہ صحابی بھی ہیں، ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہاں بھیج رہے ہیں آپ، وہ بھی ایمان کامل کے ساتھ چل پڑے. بیچ راستے میں تھے حضرت خالد بن ولید، یہ مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے آ رہے تھے. حضرت ابو بکر نے یہیں سے خط لکھ دیا خالد بن ولید کو کہ مدینے مت آنا، جتنے صحابہ تمہارے ساتھ بچے ہیں ان سب کو لے کر کے عراق کی فتح کرنے چلے جانا. مدینے آنے تک بھی نہیں دیا. حضرت خالد بن ولید خط کو چومتے ہیں اور وہیں سے عراق چل پڑتے. ان میں سے کوئی ایک نے بھی یہ نہیں کہا گھر جائیں گے آرام کریں گے. حضرت خالد بن ولید اپنے صحابہ جتنے تھے بچے ہوئے ان کو لے کر حضرت مسنہ کے ساتھ جمع ہو گئے اور عراق کی طرف چل پڑے. اللہ اکبر. میں اب یہ ساری چیزیں بیان بھی نہیں کر پاؤں گا، اتنی فتوحات حضرت خالد بن ولید کی ہیں، نام یاد نہیں رہ جاتے. جاتے ساتھ آپ نے عراق کی سرحد پر داخلہ کیا، اور جو وہاں کا باج گزار تھا، جو بادشاہ بنا ہوا عراق کا تھا، وہ ایران کا باج گزار، ایران کا وزیر تھا، وہ بھی کٹر آتش پرست. اس کو سیدھے حضرت خالد بن ولید نے یہ پیغام بھیجا، اسلام لاؤ، امن کے ساتھ رہو، یا تو پھر ہمیں ٹیکس دو، یا ہماری حکومت کو تسلیم کرو، یا ہمارے ساتھ جنگ کرو، اس لیے کہ تم نے ہمارے عربوں کو بہت مارا ہے، مسلمانوں کو بہت مارتے ہو. جیسے حضرت خالد بن ولید کا یہ خط پہنچا تو عراق کا جو باج گزار تھا وہ حیرت میں آیا، کہا مسلمانوں کی اتنی ہمت کہ یہاں تک آ گئے. اور اس نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھ کر کے بھیجا کہ ایک لشکر آیا ہے مسلمانوں کا. خط تو بھیجا لیکن خود اپنی فوج لے کر لڑنے کے لیے آ گیا دریائے فرات کے قریب. اور حضرت خالد بن ولید نے اپنے صحابہ کو اتارا میدان میں. 2 دن کی جنگ چلی تھی کہ اس وزیر کو ہی قتل کر ڈالا. علاقہ پورا پرچم اسلام سے لہرایا. یہ پہلا دخول تھا حضرت خالد بن ولید کا عراق میں. عراق
اور اس کے بعد جیسے جیسے آگے گزرتے گئے، خسرو پرویز جو بادشاہ تھا ایران کا، اسے خبر ملی کہ عراق میں لوگ داخل ہو گئے، میرے وزیر کو مار بھی ڈالا، تو اپنے 2 مشہور وزیروں کو اس نے طلب کیا جن کو اس زمانے کی آگ کہا جاتا تھا، ان کے ساتھ اس خسرو پرویز نے 1 لاکھ کی فوج دے کر بھیجا کہ یہ خالد بن ولید کا معرکہ سر کراؤ۔ اب یہاں حضرت خالد بن ولید کے انٹرنس کو روکنے کے لیے ایران کی بہت بڑی فوج آئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید صرف طاقت اور یہ تلوار کے جوہر سے نہیں، اپنی حکمت سے جیتتے تھے۔ وہ ایسی حکمت اپناتے تھے جنگوں میں، صحابہ کی ٹکڑیاں کہاں چھپاتے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، ہر ایک کو تازہ دم میدان میں اتارتے تھے، ہر ایک کو جوہر کے ساتھ اتارتے۔ اور جو 2 آئے تھے، یزدگرد ان کا کچھ نام تھا، یہ جو ایران کے بادشاہ کے، ان کا مقابلہ دریائے فرات پر حضرت خالد بن ولید نے ایسا کیا کہ ان میں سے ایک کو قتل کیا اور ایک کو وزیر کے بادشاہ کے پاس بھاگنے پر مجبور کیا، اور باقی فوج کو تتر بتر کر دیا۔ اور ایرانی فوج میں ایسی ہیبت طاری ہوئی، ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ بدکے ہوئے گھوڑوں کی طرح بھاگتے تھے اور کہتے تھے جنات آ گئے ہمارے ہاں، جنات آ گئے۔ یہ چند صحابہ کی جماعت تھی، عراق میں داخل ہوتے گئے، عراق کا کافی حصہ خالی ہو گیا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت قعقاع ایک صحابی ہیں، ان کو عراق کا گورنر بنایا، اور وہاں سے پھر نکل پڑے، کہا میں اب ملک شام بھی فتح کر کے رہوں گا۔ مدینے واپس نہیں آئے۔ اللہ اکبر، اس بطل جلیل کو لاکھوں سلام۔ خالد بن ولید سیف اللہ المسلول، میں سوچتا ہوں کیا ان کا گھر نہیں تھا، کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے، مہینوں گزارتے تھے، اور خالد بن ولید نے پورا عراق فتح کر لیا تھا۔ عراق فتح کر کے وہاں صحابہ کو گورنر بنایا اور واپس نکلے ملک شام کی طرف۔ ملک شام آئے، حمص کا علاقہ، حلب کا علاقہ، جہاں رومیوں کی حکومت تھی، تو انہوں نے ایک سپر پاور سے ٹکر تو آلریڈی لے لی تھی۔ ایک سپر پاور پرشین امپائر تھے، ان سے تو چھیڑ چھاڑ ہو گئی تھی، ان کے ہزاروں کو مارا بھی تھا۔ ملک شام میں رومن امپائر کا قبضہ تھا، خالد بن ولید نے ان کو بھی چھیڑ دیا۔ 2 بڑی سپر پاور طاقتیں اس زمانے کی، پرشین امپائر اور رومن امپائر، اور دونوں کو چھیڑنے والا، دونوں کو اٹھانے والا اور دونوں کو کھدیڑنے والا ایک ہی صحابی خالد بن ولید، ایک ہی صحابی۔ ملک شام میں رومیوں کا قبضہ تھا۔ جیسے ہی داخل ہوئے، شامی جتنے تھے ان لوگوں نے کہا کہ ان کا مقابلہ ہم عربوں سے ہی کرتے ہیں، کیونکہ شام کے رہنے والے جو ایران کے تھے، وہاں کے قریب شام اور ایران پڑوس میں، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ خالد بن ولید کا مقابلہ ہماری فوج سے نہیں، عربوں سے ہی کرتے ہیں، وہ اچھا جانتے ہیں، کیونکہ کچھ عرب بھی وہاں رہتے تھے اور کچھ عربوں کو خرید کر کے لائے تھے۔ ایک پوری جماعت کھڑی کر دی عربوں کو عرب سے لڑانے کے لیے۔ لوگوں نے پوچھا بھی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ اس نے یہ جملہ کہا تھا، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، عربوں کو عرب ماریں گے۔ لیکن ان ظالموں کو یہ معلوم نہیں، ایک طرف ہو سکتا ہے لوہا ہے، دوسری طرف اللہ کا شیر ہے، وہاں سیف اللہ المسلول ہے۔ اور عربوں کے اس قبیلے کو لا کر کھڑا کیا حضرت خالد بن ولید نے، ایک ہی دن میں ان پورے عربوں کا کام تمام کر دیا، ایک ہی دن۔ اس پورے سفر میں سیدنا خالد بن ولید نے تقریباً 26 جنگیں لڑی اور ہر جنگ میں فتح کا جھنڈا لہرایا۔ ہر جنگ میں عراق داخل ہوئے، شام میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ وہ آنے کو تیار نہیں تھے۔ خلیفہ اسلام حضرت ابو بکر کا خط آیا کہ اب تو مدینے واپس آ جاؤ، اب آ جاؤ۔ ابھی ایران فتح نہیں ہوا تھا۔ جب حضرت خالد بن ولید کو دوبارہ بلایا گیا تب وہ واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اتنے علاقے قبضہ کر کے آئے تھے، فتح کر کے آئے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ صدیق اکبر کے زمانے کے ہونہار سپہ سالار، جنہوں نے اسود انسی جیسے دجال کو مارا تھا، جنہوں نے طلحہ بن خالد جو جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا اس کو ختم کیا تھا، مسیلمہ کذاب کو دھول چڑھایا تھا، اور ایرانی طاقتوں کے نشے کو چور چور کر دیا تھا۔ عراق کو فتح کیا، شام کو فتح کیا، واپس مدینہ طیبہ میں آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کے ساتھ جو زندگی گزری وہ صرف 4 سال کی ہے۔
صرف 4 سال کی صحبت ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اس 4 سال کی صحبت کا عالم یہ ہے. اور پھر فرماتے ہیں پوری زندگی میں انہوں نے 125 جنگیں لڑی. انشاءاللہ العزیز کل ان کی باقی جنگیں بھی بتاؤں گا جو حضرت عمر کے زمانے میں لڑی. حضرت عمر کا دور. یہ خلافت صدیق اکبر کے اہم واقعات جو میں نے بتایا آپ کو. فتوحات اسلام بڑھتی گئیں. اسلام مدینے سے نکلا ہے, پھر عراق میں پہنچ گیا, ملک شام میں پہنچ گیا, خطہ عرب جو آج کا ہے حجاز نجد تک پہنچ گیا, یمن تک چلا گیا. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں یہ اسلام کی سرحدیں تقریباً 15 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک پھیل گئی تھی, بہت دور تک جا چکی تھی. یہ صدیق اکبر کا زمانہ بہت ہی روشن زمانہ تھا, لیکن آپ کو زیادہ دن نہیں ملے. ٹوٹل آپ کے پاس 2 سال 3 مہینے تھے خلافت کے. 60 سال کی عمر تو تقریباً ہو چکی تھی آپ کی جب آپ خلافت پر آئے, اور 63 سال کی عمر میں آپ وفات پائے, جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں صرف یہ معاملات نہیں تھے, بلکہ حکومت کا ایسا نظام قائم کیا تھا, شعبے بنا دیے تھے. حضور کے زمانے میں یہ سب چیزیں تو ہوئی نہیں تھی, لیکن آپ نے بعد میں یہ سب شعبے بنائے, فوجیوں کے دستے الگ الگ بنائے, امیر العسکر لشکر کا ایک امیر بنایا, اور الگ الگ ٹکڑیوں کو تربیت دیا. آپ نے اس وقت کا ایک یعنی صحابہ کو فٹنس کے لیے ایک پورا میدان بنا رکھا تھا, وہاں دوڑ لگائی جاتی تھی. یعنی اس زمانے کا جیم, جو جوان صحابہ تھے ان کو پورے طور پر ورزش کروائی جاتی تھی, دوڑ لگائی جاتی تھی, پتھر اٹھوائے جاتے تھے فٹنس کے لیے روزانہ. یہ حضرت ابوبکر صدیق نے بنایا تھا. اور پھر بیت المال آپ نے بنایا, زکوٰۃ جتنی آتی تھی وہ سب بیت المال میں جمع ہوتی, اور پھر حضرت ابوبکر صدیق پورے مدینے کے لوگوں کو بیت المال سے سب تقسیم کر دیتے. یہاں تک کہ تقسیم کرنے کے بعد بیت المال کے اندر خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو مارتے تھے. تو وہ لوگ کہتے کہ آپ جھاڑو کس لیے لگاتے ہیں؟ کہتے کہیں کوئی درہم گرا ہوا نہ رہ جائے جو مسلمانوں میں تقسیم ہونے سے رہ جائے. جھاڑو لگا دیتے. بیت المال کا نظام آپ نے قائم فرمایا, اور اس کے بعد آپ نے باضابطہ طور پر قرآن کو جمع کرنے کے لیے صحابہ کو منتخب کیا, پھر امیر بنایا, مسجدیں تعمیر کرنا شروع کیا. خود مدینہ طیبہ میں اس وقت تقریباً 9 مسجدیں تھی, مسجد نبوی کے علاوہ. مسجد نبوی کو چھوڑ کر 9 مسجدیں الگ تھی. اور پھر غربا مساکین کا خیال اور خود کی زندگی کا اللہ اکبر یہ حال تھا. خلافت 2 سال 3 مہینے 4 دن کے قریب چلی, اور بالکل روشن خلافت جس میں سیدنا عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سبوں نے حصہ لیا ہے. اور اسلام کو پورے دور دراز تک پھیلانے میں ہر صحابی نے ایک بڑا کردار ادا کیا. حضرت ابوبکر نے ابی بن کعب کو امامت کے لیے مقرر کیا, قرآن سکھانے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا ان کو امام بنایا گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود فقہ کے بڑے صحابی تھے, ان کا مدرسہ بنایا گیا. حضرت ابو ہریرہ جو حضور کی حدیثوں کے حافظ تھے, ان کو حدیثیں بیان کرنے کے لیے. یہ سارے صحابہ اکرام کی جماعتیں الگ الگ تھی, ڈپارٹمنٹ بنائے. باضابطہ حکومت کا ایک شعبہ, اسلام کی اسٹیبلشمنٹ جو ہوئی, خلافت کا دور یہاں چلا. خلافت جو ہے, اب لوگ یہ کہتے ہیں خلافت میں اور جمہوریت میں فرق کیا ہے؟ جمہوریت یعنی ڈیموکریسی, دونوں میں بڑا فرق. ایک وہ ہے کہ ہوتا یہی ہے, جمہوریت جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں, فار دا پیپل, بائی دا پیپل, ٹو دا پیپل. اب یہاں پر یہ انگلش کا جو فارمولا ہے وہ بہت دور ہو گیا. فار دا پیپل اور BUY, بائی دا پیپل, یہ اب ڈیموکریسی ہو گئی ہے. یہ اب لوگوں سے بہت دور. فار دا نہیں ہے, فار دا پیپل ہو گئے. یہ جمہوریت آج ہو رہی. یہاں پر جو ڈیموکریسی ہے اس میں یہ کہا تو جاتا ہے لوگوں سے, لوگوں کے لیے لوگ ہی حکومت کریں گے. صحیح ہے, یہی ہے. یعنی آپ منتخب کریں گے, آپ اپنا امیر بنائیں گے, آپ اپنا وزیر بنائیں گے, اور جس کو بنائیں گے وہ لوگوں کے لیے. اگرچہ آپ نہیں بنا پاتے, ابھی تک نہیں, ایسا کوئی بنا ہی نہیں جو ہمارے لیے ہو. وہ سب اپنے خزانے جمع کرنے کے لیے ہوتا ہے.
جس کو بھی بٹھاؤ یہاں پر تخت پر وہ سب سے بڑا چور نکلتا ہے اور سب سے کہتا رہا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا. یہ اور بات ہے کہ میرے عزیزو اس طرح کے نعرے ڈیموکریسی میں سننے کو ملتے ہیں. صدیق اکبر کے زمانے خلافت کو کیا کمپیئر کر سکتے؟ خلافت کیا ہے؟ خلافت میں اور جمہوریت میں فرق یہ ہے کہ یہاں لوگ قانون بناتے ہیں. جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ قانون کون بناتے ہیں؟ لوگ قانون بناتے ہیں. اور خلافت میں قانون لوگوں کے نہیں اللہ کے قانون ہوتے ہیں. حاکم اللہ ہے. قوانین اس کے ہوں گے جو آلریڈی مرتب ہیں اور اس میں امینڈمنٹ نہیں آئے گا. اس میں بار بار سنشودن نہیں لایا جائے گا. قرآن جو اترا ہے وہ صبح قیامت تک کے لیے ہے اور خلافت کا نظام قرآن سے اور رسول اللہ کی احادیث سے چلے گا. یہ فرق ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چلائی ہے. میرے عزیزو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اکثر میں سوچتا تھا کہ نیکیوں میں ان سے آگے بڑھ جاؤں. کمپٹیشن لگا رہتا تھا. یہ ہیلتھی کمپٹیشن ہے کہ حضرت عمر ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ میں آگے بڑھ جاؤں کچھ نیکیوں میں. کہتے ہیں میں بہت تلاش اور جستجو کے بعد مدینے کی ایک غریب بوڑھی عورت کو ڈھونڈ لیا کہ اس کی مدد کروں گا. کوئی تھا نہیں اس کا. کہتے ہیں کہ میں صبح سوچا ہوں نماز کے بعد جا کر کے اس کے گھر کا کام کر دوں, لیکن اس کے گھر گیا تو دیکھا اس عورت کا گھر کا کام سب کیا ہوا ہے. اس کے برتن سب دھوئے ہوئے ہیں, اس کا بستر بچھا ہوا, اس کا گھر جھاڑا ہوا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا اس کا کوئی رشتہ دار نہیں, یہ عورت اٹھتی نہیں, چل پھر نہیں سکتی, اس کا گھر کا کام کون کرتا ہے. 2 دن انتظار کیا. تیسرے دن فجر سے پہلے جا کر کھڑے ہوئے. فجر سے پہلے ہی ایک شخص آیا, چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے, گھر کی اس خاتون کے سارے کام کر کے جلدی نکل رہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس کا نقاب ہٹایا تو ابوبکر صدیق ہے. کہ تنہائی میں رات کے وقت کوئی غریب عورت کے گھر بھی کام کر جانا وقت کے خلیفہ کا. حالانکہ لوگ آج یہ سوچتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی میری تھوڑی نہ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو سوچے نہیں. یہاں تک کہ حضرت عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ میں سنا تھا کہ حضرت ابوبکر جنگل میں کسی کو کھانا کھلا کر آتے تھے. میں بھی ان کے انتقال کے بعد, حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد توشہ دان لے کر کے جنگل میں گیا. ڈھونڈتا رہا, کوئی ملا نہیں. شام ہو رہی تھی, مجھے ایک جگہ سے کسی کی آواز آئی. پہاڑ کی ایک کوہ میں کوئی شخص بیٹھا اللہ اللہ کہہ رہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں گیا, جا کر دیکھا تو اس کے ہاتھ بھی کٹے, پیر بھی کٹے, آنکھوں سے اندھا بھی. ایسا ایک دھڑ پڑا ہوا ہے لیکن بول رہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں شاید اسی کو ابوبکر کھلانے کے لیے آیا کرتے. مدینے سے یہ جنگلوں کی وادیوں میں آ کر تو شادان لے کر کھلاتے. حضرت عمر کہتے میں بھی اس اندھے آدمی کے پاس بیٹھ کر روٹیاں سالن میں ڈبو کر کھلا رہا تھا. اس نابینا نے پوچھا ہے آنے والے کیا ابوبکر کا انتقال ہو گیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں وہ اندھا تھا, میں نے اس کو کچھ کہا نہیں تھا, میں نے بات بھی نہیں کی تھی. میں نے پوچھا تجھے کیسے پتا کہ آنے والا ابوبکر نہیں کوئی دوسرا آیا؟ وہ اندھا کہتا ہے اس لیے کہ ابوبکر کو معلوم تھا میرے منہ میں دانت نہیں, وہ روٹی اپنے منہ سے چبا کر میرے منہ میں ڈالتے تھے, اور تو نے پوری روٹی میرے منہ میں ڈالی تو سمجھ میں آ گیا کہ آج کوئی نیا آدمی آیا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں اس دن میں کھڑا ہوا کہا اللہ کی قسم پوری زندگی بھی لگا دوں تو ابوبکر کے آگے نہیں بڑھ سکتے, صدیق اکبر کے آگے نہیں بڑھ سکتے. حضرت عمر یہ کہتے بھی تھے حضرت ابوبکر سے کہ ابوبکر میری زندگی کی پوری نیکیاں لے لو, پوری نیکیاں لے لو, وہ ایک رات مجھے دے دو جو غار ثور میں رسول اللہ کے ساتھ گزاری تھی, وہ ایک رات دے دو. وہ ظاہر سی بات ہے میرے عزیزوں, صدیق اکبر ہجرت کے وقت ساتھ ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جہاں حدیثیں آج بھی اٹھاؤ, بخاری شریف, مسلم شریف, حدیثوں میں آپ پڑھیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلاں جگہ تشریف لائے, ابوبکر ساتھ میں تھے, عمر ساتھ میں تھے. پہاڑ پر گئے احد پر, رسول اللہ اور ساتھ میں ابوبکر تھے, عمر تھے. جہاں جہاں دیکھو حدیثوں میں ابوبکر ساتھ ہے, عمر ساتھ ہے, یہ حدیثوں میں موجود ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت میٹھا ہوتا ہی نہیں ہے, یہ کیفیات نصیب ہی نہیں ہے ہمیں, اس لیے بس کہیں محفل میں چلے گئے تو بس پڑھ دیا. لیکن جن کو میٹھا محسوس ہوتا تھا وہ کیا, میٹھا میٹھا ہے میرے
محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہے۔ اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ میٹھا ہے، لیکن محبت اور زیادہ تھی تو اور زیادہ رنگ کھلے حضرت۔ یہ کہہ رہے ہیں میٹھا ہے، لیکن میاں محمد بخش صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کہتے ہیں کچھ سواد نہیں مشری اندر، کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں۔ وہ کہہ رہے ہیں میٹھا میٹھا ہے میرے محمد۔ میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں۔ تو یہ آپ جتنی توجہ ہوگی، جتنی محبت زیادہ ہوگی، اتنی رنگ کھلیں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ سے کہ جب بھی آپ کا نام لینا ہو سونا کر کے لیں، توجہ، دھیان، محبت، ذوق، شوق۔ پھر دیکھو حضرت یہ نام کیا کرتا ہے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ آئیں اس جانی بدر اور اتنا سونا کر کے یہ نام لیں کہ لیں زبان سے لیکن دل اور روح میں یہ نام مبارک اتر جائے۔ نہیں جا رہا، نہ دل تک جا رہا ہے اور نہ ہی روح تک جا رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا، ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے۔ جس نے یہ نام مبارک دل اور روح تک چلا گیا، پھر تانوں پتہ ہی نہیں لگنا کہ میں آ جانی ہے یہ جا رہا، کیونکہ ابھی دل پہ کسی اور کی جاگیر، ابھی دل کسی اور کی جاگیر ہے۔ اسی لیے ہمارے حلیے، ہمارے چہرے بھی اسی طرح کے ہیں کہ دل جس کی جاگیر ہے، جیسا وہ چاہتی ہے ہم نے ویسے اپنے اپنے چہرے بنا رکھے ہیں۔ لیکن جس دن اس دل کو نبی علیہ السلام کا ذکر میسر آ گیا، دیکھیں تانوں پتہ ہی نہیں لگنا حضرت ہے کہ میں آ جانی ہے، تانوں پتہ ہی نہیں لگنا ہے کہ میں آ جانی ہے، کیونکہ ابھی اور جاتا ہے دل تک حضرت۔ میں اکثر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھنا اللہ حضرت جن کے نام پہ چلو آج ہم بیٹھے ہیں، جن کا مبارک خاندان آج ہمارا موضوع ہے، تو اللہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ اللہ حضرت کہتے ہیں جس دل کو ان کی یاد میسر نہیں، وہ کو دل ہے، وہ تو نہیں دل کوئی، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ بات دل تک جانی چاہیے، لیکن کیونکہ ایک سبق پہلے سنایا ہے، ایک یہ سنا رہا ہوں، ایک اس کے بعد میں نے سنانا جا کے۔ جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں اس معاملے میں، لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، ہمیں نا بس عادت پڑ گئی ہے کانوں کا چسکا لگانے کی، ہمیں عادت پڑ گئی ہے کانوں کا مزہ لینے کی، بس ہم مزہ لیتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس سے آگے بات ہے، مثلا مثال کے طور پہ یہ جو شعر ہے میں نے پہلی بار نہیں پڑھا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے، لیکن مجھے آج تک جاتے ہوئے کسی نے کھڑا کر کے یہ نہیں پوچھا کہ مصباحی صاحب دل بھی ذکر کرتا ہے، دل بھی ذکر کرتا ہے۔ اللہ حضرت کہہ رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور، لیکن آج تک کسی نے کھڑا کر کے نہیں پوچھا کہ دل بھی ذکر کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بس مزہ لیتے ہیں کانوں کا، اور مزہ لے کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے، لیکن پتہ نہیں اب بھی کسی نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا۔ لیکن چلو، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا ہے؟ فرمایا ہاں دل بھی ذکر کرتا ہے۔ اس نے پھر عرض کی حضور دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا کیوں، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضرت مسئلہ نہیں، بات نہیں سمجھ میں آتی، دل گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، دل گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا، جو اللہ اس کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی ساری ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا۔ لیکن ہمت کرے کون؟ حضرت ہم کانوں کا مزہ لیتے ہیں اور لے کے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ ہم تو حضرت صاحب ابھی تک زبان والی یاد ٹھیک نہیں کر سکے ہیں، دل والے معاملے تو کہیں دور کھڑے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے، سونا وقت ہے، سونا ویلا ہے، سونے لوگوں کا ذکر ہے، بس اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے۔
اللہ ہمیں ذوق اور شوق عطا کرے. اور کیونکہ زیادہ میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت زیادہ تکلیف یہ ہوتی ہے یہاں تو کچھ بھی نہ پوچھیں حضرت تو ہمیں بھی صبر آ جائے, اپنا سارا کچھ پوچھتی ہیں. گھما پھرا کے آج کل ہر بندہ مصباحی صاحب کوئی وظیفہ دسو پیسے آن تو میں سارے نو کہنا میں جے کو ہوندا تے میں تینوں کانوں دسنا ہی, میں آپے نہ پڑھ لیندا پہلے. جے کو ہوندا تے میں تینوں کانوں دسنا ہی, میں پہلے آپے پڑھتا کتے بہ کے. پتہ نہیں حضرت صاحب کب ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں گے. فکر اعلیٰ حضرت, فکر اعلیٰ حضرت, فکر اعلیٰ حضرت میں تو یہ ہے ہی نہیں کچھ بھی. حضرت فکر اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. فکر اعلیٰ حضرت میں تو یہ ہے ہی کوئی نہیں. فکر اعلیٰ حضرت کیا؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اتنے تو ہے ہی نہیں ہے کچھ بھی. ادھر تو بس یہی ہے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اتنے تو ہے ہی نہیں ہے اس طرح کا کچھ بھی. ادھر تو بھائی یہی ہے, لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. اتنے تو ہے ہی کوئی نہیں. لیکن 77-78 سال ہو گئے پاکستان بنے, بس ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں. بلکہ دن بدن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کرتے تھے, لوگو تم وہ کرو جس کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے, پھر وہ بھی وہ کرے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے. انہوں نے وعدہ کیتا ہے رزق دا, انہیں رزق دا وعدہ کیتا ہے. لیکن ہم اس ٹینشن سے باہر نکل سکے نہیں, اور جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے. حضرت نماز کوئی ٹینشن نہیں, قرآن کوئی ٹینشن نہیں, ذکر و اذکار کوئی ٹینشن نہیں, حلال حرام کوئی ٹینشن, قطع تعلقی کوئی ٹینشن نہیں ہے. اللہ جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے. مولا مرتضیٰ اپنے دروازے پہ بیٹھے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کوئی چاہنے والا گزرا, اس نے روتے دیکھا مولا پاک کو, کھڑا ہو گیا, پوچھتا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا. اللہ پاک علی تو ناراض ہو سکتے, بلکہ علی تو وہ ہے میرے محبوب. فرما رہے ہیں تم جنت کی دعائیں مانگتے ہو, میرا علی وہ ہے جس کو جنت مانگتی ہے. جنت علی کی مشتاق, جنت علی کی مشتاق ہے. رو رہے ہیں, پوچھا کیوں؟ لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا. نہیں حضرت اللہ علی سے ناراض نہیں ہو سکتا. فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے ہو گیا. علی کی حضور کیسے؟ فرمایا کتنے دن گزر گئے علی کے گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں آیا, ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں. اللہ خوش ہے, اللہ ناراض ہے, حضور خوش ہیں, حضور ناراض ہے, کوئی ٹینشن. اللہ سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کہہ کے ان کو راضی کیا جائے. اللہ ورسولہ احق ان یرضوا, سب تو زیادہ حق اللہ تے اللہ دے رسول دے کہ انہوں نے راضی کیتا جائے. اس لیے حضرت میری گزارش ہے, بڑے کناں دے مزے لے کچھ ہونا ملا لے پاسے آئیے. آج ہم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک عرس کی تقریب میں حاضر ہے. اللہ حضرت کسی شخصیت کو بولنا بہت سوکھا کام ہے, ٹھیک ہے جی, کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں ہونی کہ کوئی ناراض ہو, کوئی اس طرح کی. اللہ سب سے سوکھا ٹاپک ہے, بولتے جاؤ بولتا جاؤ, سارا راستہ میں کتاب پڑھتا آیا ہوں, بہت سوکھا ٹاپک. لیکن چلو میں بس ایک دو بات کروں گا اور کچھ اپنے حالات سامنے رکھوں گا کہ وہ کیا تھے اور ہم کیا ہیں. کم و پیش آپ نے 70 کے قریب کتابیں لکھی ہیں. 19 سال کی عمر میں آپ نے تدریس کا آغاز کیا تھا, اور کچھ عرصے کے بعد آپ بریلی شریف میں صدر مدرس تھے. کچھ عرصے کے بعد آپ صدر, ہم جن کے ماننے والے ہیں نا حضرت وہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ تھے. لیکن ذرا ہمیں دیکھیں کہ ہم نے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے. میں حضرت ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ایسے ایسے مدرسین کو جانتا ہوں, 50 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے, کتاب کی حاجت ہی نہیں ہے, پوری کتابیں یاد ہیں. ایسے ایسے مدرس کہ سراجی جیسی مشکل کتاب زبانی یاد ہے, وہ 50 سال ہو گئے نا سراجی پڑھانے ہیں. نحو میر, شرح جامی, ریاض الصالحین,
شرح میت و عامل ہیں جی، عقائد نصفی، یہاں تک کہ بخاری شریف تک یاد ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے حضرت جی، ان کے شہر میں بھی ان کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ نہ علم سے پیار کیا نہ علم والوں سے پیار کیا. 77 سال تو حضرت ہو گئے، ہمارے اسٹیجوں پہ موضوع ایک چل رہا ہے، کیا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو بھی ادا الذین آمنوا وکانوا یتقون پہ گفتگو کوئی نہیں. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جننے ننگے تھے، جننے گالا کڈن والے تھے، جننے بے نماز، سارے ولی بن گئے تھے. کیونکہ ایک آیت میں شان ولایت اور اگلی آیت میں معیار ولایت. شان ولایت تو بیان ہوا ہے، معیار ولایت کس کو ہم نے ولی بنا دیا حضرت، اور کون ولی بن گیا جس کو ولی کی واؤ کی کونے کی بھی ہوا نہیں لگی حضرت، سارے ولی بن گئے. کیوں؟ کیونکہ دس یہ نہیں جڑا ولی ہوئے گا ایمان والا بھی ہوئے گا اور اللہ کو ڈرن والا بھی ہوئے گا. اور جو ولی ہیں حضرت ان کا پرسان حال ہی کوئی. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عالم اور ایک عابد کا تذکرہ کیا گیا. آپ نے فرمایا تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ. یہ نہیں کہا جیسے میری فضیلت ابو بکر پہ ہے، جیسے میری فضیلت عمر پہ ہے، جیسے میری فضیلت عثمان پہ ہے، جیسے میری فضیلت علی پہ ہے، جیسے میری فضیلت فاطمہ پہ ہے. فرمایا عالم کو عابد پہ ایسی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ. دیکھ لو کیا علماء کا پرزان حال ہے، کچھ بھی. میں اس دن ایک پروگرام میں اسی طرح بیان کرنے گیا تو سٹیج پہ ایک صاحبزادہ صاحب بھی بیٹھے تھے جن کے پاس صاحبزادہ صاحب کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. وہ ساتھ ایک شیخ الحدیث بیٹھے تھے جن کے شاگردوں کی تعداد شاید ہزاروں میں ہو، لیکن انہوں نے کو پوچھنا ہی نہیں دیا. سب کی توجہ کا مرکز صاحبزادہ صاحب. حالانکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص. فرمایا جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا، جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز، جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. پیراں دیاں موجاں نے تے عالماں نوں اسی کمیٹیاں تو پا جڑے حضرت، عالماں نوں اسی کمیٹیاں دے ٹا چاڑ چڑے حضرت. تے انہوں نے پھر وہ کیتی ہے کہ بس چپ بلی حضرت. میں ہمارے کیسے بزرگ ہیں حضرت، کمال عالم دین ہے، عبارت کیا کہنے، درس و تدریس کیا کہنے ہیں، کچھ جانتا ہی نہیں ہے. مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں کبھی اس سائڈ پہ جاؤں تو میں حضرت کی اقتداء میں کوئی نماز پڑھوں. میں گیا جون تھا پچھلا یا مئی تھا، دوپہر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا. میں نے حضرت کی اقتداء میں نماز ظہر پڑھ کے میں اجازت دے کے نکلنے لگا تو مجھے فرمانے لگے آج تا ڈیلی نہ ہو، انہوں نے کوئی لفظ بولا میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، گلا ہے. میں نے کہا حضور حکم. فرمانے لگے اماں جی کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم بھی کسی کوٹھی میں رہتے تو مصباحی صاحب نے آنا تھا، کیونکہ ہم مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں تو اس لیے مصباحی صاحب ملے بغیر ہی چلے جاتے ہیں. میں نے کہا حضور مسجد کھلوتا میں نواسی تے عمران خان بھی بلائے تو شاید اینی خوشی نہ ہوئے جنی خوشی میں منہ تے جان دی ہوئی. ایک عالم کا گھر ہے، پردہ ہے، حجاب ہے. تو میں تو خود کبھی گزارش نہیں کی کہ سانو ہی حضور کدی اپنا پرونا بڑھاؤ، سانو ہی کدی ہے شرف دو. فرمانے لگے چلیں آئیں. پھر حضرت آگے آگے تھے، میں پیچھے پیچھے تھا. چھت پہ گھر تھا. گھر کیا تھا شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گیا. کمرہ کیا تھا، کمری تھی. سین کیا تھا، نکی ساری سینی تھی. اب کیونکہ چھت پہ کمرہ تھا، پنکھا تو لگا تھا لیکن ڈائریکٹ چھت پہ دھوپ پڑ رہی تھی تو پنکھا ہوا دینے کے بجائے آگ ہی پھینک رہا تھا. حضرت چلے گئے کو میرے لیے کو پانی شانی لینے. مجھے اپنی گاڑی اپنا گھر یاد آیا. میں نے کہا واہ سنی ہوں تسی ایڈے بے ذوقے ہو کہ تھاڑے چ میرے ورگے لوگ مشہور نے. اصل میں ساڈے ذوق دا پتہ لگتا کس کس طرح دے بندے ساڈے سنیاں چ مشہور نے. اتنا بڑا عالم حضرت کسی کو پتہ ہی نہیں یہ بھی کوئی ہے حضرت. میری آنکھوں سے تو آنسو آ گئے. تو حضرت اتنی دیر میں واپس آ گئے. وہ مجھے روتا دیکھ کے تھوڑے سے اب گھبرائے کہ حضرت خیر ہے. میں بس حضرت رونا آ گیا. ہوتا نا کوئی کمیٹی کا گلہ کیا ہو، کوئی لوگوں کا گلہ کیا ہو، کچھ بھی نہیں. مجھے آگے سے فرمانے لگے مصباحی صاحب اب خود نہیں اپنے بیانات میں کہتے وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ،
آخرت خیر والی یہ تے ہمیشہ رہنا. ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. کیونکہ حضرت علم اور علماء سے پیار ہی نہیں کیا، اس لیے یہ شعبہ اس وقت انتہائی مشکلات کا شکار ہے. حضور مدرس نہیں لب رہے. پہلی گل تے مدرسے کوئی نہیں، تے جے مدرسے ہے نا تے مدرس کوئی نہیں. کیونکہ سارے کہندے نے بھائی چنگا نات ہم بن جو، کم از کم گھنٹے دا 50,000 تے لب جاندا. یہ تے پورا مہینہ پڑھانا تے بعد 12,000 لبنا ہے. ارے صاحب مسجد میں بیٹھا ہوں میں، اب کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، 5-6 کیمرے لگے ہیں، بعد میں احباب ناراض ہوں کہ حضرت آپ نے مارا کیوں. اتنے اتنے بڑے نام ہیں، مدرس کوئی. شعبہ زوال کا شکار ہے، کیونکہ نہ علم سے پیار کیا، نہ اعلیٰ حضرت علم والے، مفتی اعظم ہند علم والے، صدر الشریعہ علم والے. نام کن کا لیا اور کیا ہم نے کیا ہے؟ قوالیاں تے نعتاں تے بس سارے پیسے لگا دیے اس پہ. میں راستے میں دیکھ کے آیا ہوں فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، پنجاب کالج، اسپائر کالج، ان کو بھی دیکھو اور اپنے اپنے ادارے بھی دیکھو. ان کو بھی دیکھو اور اپنے اپنے ادارے بھی دیکھو. میں ظاہر ہے جی سیالکوٹ ہے قبلہ، بڑا امیر شہر ہے، اور میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں میرے پیچھے سارا فیکٹری ایریا ہے، فیکٹری زون ہے سارا میرے پیچھے. جمعہ ادھر ہی پڑھتے ہیں. جب کبھی دل دکھا ہو کسی حوالے سے میں گفتگو کروں، چلو ان کی بڑی مہربانی ہے، اربوں خربوں پتی ہیں، کبھی کو آگے سے اٹھ کے بولا نہیں، سن لیتے ہیں، میری محبت والی جھڑکیاں کھا لیتے ہیں. میں جب کہتا ہوں کہ یار چلے جاتے ہیں، لیکن حضرت پتہ کیا کرتے ہیں؟ پھر جا کے نا، نمبر تو سب کے پاس میرا ہے، پھر اپنی فیکٹری میں بیٹھ کے نا اپنے اپنے بچوں کے اسکول وہ تصویریں مجھے سینڈ کرتے ہیں کہ حضرت ساڑھے بچے دا سکول ویکھو، باہروں کلاس روم ویکھو جی، نال باغ ویکھو، لگے چوٹے ویکھو، کلاس روم اے سی ویکھو، کلاس روم دا فرنیچر ویکھو، تھلے جناب جڑے میٹ پے نے وہ ویکھو. اور آگے سے کہتے ہیں حضرت اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا مدرسہ ہے بتائیے گا، ہم اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں. تو کیا کہوں کہ سنیا نے سارے پیسے نعت خانہ نو دے جڑے. اللہ تسی ٹینشن نہ لو، کیمرے جو میں آنا تسی تے آنا ہی نہیں، جو نعت خان پے گا میرے پیچھے پے گا، تہاڈے وچ نہیں پیندا کوئی. تسی نہ ڈرو حضرت. کی کہاں انہاں نو کہ سنیا نے سارے پیسے مدرسیاں لی آئی کوئی نہیں. یہ جن کے نام پہ آج ہم بیٹھے ہیں 70 کے قریب کتابیں لکھی ہیں. اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو عربی میں تھی ان کا اردو میں ترجمہ کیا، اور اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو اردو میں تھی تاکہ عرب علماء بھی اس سے مستفید ہو سکیں، ان کو انہوں نے عربی میں کنورٹ کیا. یہ جن کے نام پہ ہم بیٹھے ہیں حضرت صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کتابیں عربی میں تھیں اردو میں، اور جو اردو میں تھیں ان کو عربی میں. لیکن اسی ویکھو علم تے علماء نے کی کیتا. ہم نے علم اور علماء کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت جی بڑی بہت بہت بڑی محفل نعت ہے، 2.5 کروڑ 3 کروڑ 3.5 کروڑ 4 کروڑ حضرت صاحب خرچہ آ رہا ہے جی ایک محفل کا. اتنی بڑی محفل نعت ہے. کبھی حضرت صاحب میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے کوئی فیصل آباد میں، سیالکوٹ میں، گوجرانوالا میں، لاہور میں محفل نعت کروائی ہو تو اس کے لیے چندہ مانگا ہو. ایسا پورا قرآن سنا کے حافظ نو 30 35 40 ہزار دینا ہوں یہ وہ لیے کرنا پہنتا ہے. 4 کروڑ. آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، کیمروں کے سامنے میں ہوں، جے کسی نے ٹکرنا ہے مینوں ٹکرے گا، تسی نہ ٹینشن لو، تسی چل بیٹھو سارے. مر جانا حضرت کل حضور کو کیا جا کے منہ دکھائیں گے؟ ان سے ڈرتے ہیں ہم. یوں کھینچ دیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو. وہ تو ہے ہی نہیں کچھ، وہ تو بس یہی ہے انہیں چل نہیں رہا تو میں تاں رون رہا، میرا مدرسہ ہی کوئی نہیں. میرا ہے تو چلن ہی نہیں ڈیا تھا تو میں تاں رون رہا تھا، میرا ہے ہی کوئی نہیں. میں تو جو ہے میں تو ان کے لیے رو رہا ہوں حضرت. تو خدا کا واسطہ پیار کرو اپنے اداروں کے ساتھ. ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ علم والے تھے، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا والے نہیں تھے. وہ فتاوی رضویہ شریف منہ بولتا ثبوت ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت کا مزاج کیا تھا. حضرت فتاوی رضویہ شریف اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ فکر رضا ہے کیا. حضرت
لیکن کیا ہے حضرت صاحب، توجہ کی تھی کوئی توجہ نہیں. ایسے ایسے بڑے نام حضرت صاحب گم نام ہی رہ گئے، جانا ہی نہیں کسی نے حضرت. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا حضرت، باجی علم والے پاسے آؤ اور علماء. حضرت علم کی طرف نہیں آئے، علماء کی طرف نہیں آئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 77 سال گزر گئے، ہمیں روٹی بھی نہیں کھانی آتی ہے. یہ تو حضرت اب کچھ مزاج بدل گیا نا کہ اب میرج ہال میں کھانا ہر بندے کے سامنے آتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب تک کھانا سامنے نہیں آتا تھا کیا ہوا کرتا تھا؟ بڑی دیر کے بعد ایک گاؤں میں جانا ہوا ایک نکاح پہ. میں حالانکہ جانے لگا لیکن انہوں نے کہا نہیں شادی کھا کے جاؤ، کھانا کھانا ہے آپ نے، تو جانا پڑا مجھے بھی حضرت. تو وہ پرانا سٹائل تھا حضرت، کھانا درمیان میں رکھا تھا، آپ نے خود ہی اٹھ کے جانا ہے. وہ کھیر بھی پڑی تھی. اللہ آپ کو پتہ ہے حضرت میٹھا سب سے اینڈ پہ کھاتے ہیں، لیکن دیکھ کے دکھ ہوا لوگوں نے سارے سے پہلے میٹھا ہی پایا کہ بعد چ نہیں لبنا کوئی. میٹھا اتنا کھاتے ہیں بس. اگر ہم گھر میں کھانا کھائیں کسی دعوت پہ جائیں تو جو میٹھا ڈالنے کے لیے وہ آپ کو برتن دیا جاتا ہے وہ کتنا کا ہوتا ہے؟ اتنا کا. میٹھا اتنا بس کھانے والی چیز ہے. لیکن دیکھ کے دکھ ہوا ہر بندے نے حضرت صاحب تھالی بھر لی. کھانا بھی اینڈ پہ تھا، کھانا بھی اتنا تھا، لیکن کیا ہے تربیت ہی نہیں ہوئی قوم. بڑے بڑے پروگرام لیکن ساری رات شعر و شاعری ہوئی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ 77 سال گزر گئے، ہم ابھی تک گلاس سے سنگلی نہیں اتروا سکے. کہ قوم کو اتنا ہی ذہن مل جاتا کہ او چلو چوری تو کتے بھی نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن اے نہیں کرنی، کیونکہ اے گلاس سانجھ آئے ہے، راہ گزرا نے پینا ہے، مسافر نے پینا ہے، آندے جاندے نے پینا ہے، اس گلاس نو چھیڑنا. 77 سال گزر گئے حضرت، آج بھی مسجد میں بھی جوتی محفوظ ہے نہیں. کہ چلو کم از کم اتنا ہی ذہن بن جاتا چوری باہر بھی نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن رب دا کار ہے اتنے تے کدی بھی کرنی. وجہ کیا؟ ہمارے بڑے کچھ تھے لیکن ہم آگے سے بن کچھ گئے. نام ان کا لیا لیکن کام ان والا کیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت اقبال روئے، اقبال نے کہا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو. وہ کچھ تم کچھ، ان کا کردار کیا تمہارا کردار کیا. اس لیے حضرت دین دی طرف آؤ، قرآن دی طرف آؤ. کڑے کڑے رونے. میرے اعلیٰ حضرت نے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا، بٹھا کے حضرت پورے قرآن کا ترجمہ لکھوا دیا. حضور غوث پاک ساری رات ایک قرآن تلاوت، اور میں 14 سال ہر رات ایک قرآن تلاوت کی. لیکن حضرت صاحب یہاں کیا حال ہے، ہمارا کیا حال ہے؟ پوری محفل میں صرف ایک بار قرآن پڑھا جاتا ہے. سفری بندہ ہونا سڑکوں پہ نظر پڑتی ہے، فلیکس پہ کیا لکھا ہے؟ بندوں کے کلام پڑھنے کے لیے بندے کتنے آ رہے ہیں 7، اور اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ آ رہا ہے صرف 1. انہوں نے قرآن کے ساتھ سب تو پہلے رب، لیکن اسی انہوں نے دسیا نہیں رب دا کلام تے باقیاں دے کلام. جی اس کا پھر جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے. ایک دفعہ نا ہم نے ایک پروگرام کیا لیکن پھر میں نے اس پروگرام کو نا چڑھنے نہیں دیا. ہمارے بچے نا بازار نکلے. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی. کیونکہ مخلوق تو تھی کوئی نہیں، تلاوت سنی فرشتوں نے. جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے اب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جس کو اللہ سورہ طٰہٰ دیں گے. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کی زبانیں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گی. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کے سینے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو محفوظ کریں گے. پروگرام ہم نے اس طرح کیا کہ ہم ایک اسی طرح نا جیسے یہ آپ کا بیر، ہم ایک بازار سے نکلے، ہاتھ میں وہ بچے کے کیمرہ تھا اور ساتھ نا ہم نے صرف لوگوں سے یہ سوال کیا کہ 10واں سورہ طٰہٰ کہڑے اس بارے میں. تو اگر ہم نے سے 100 بندوں سے سوال کیا تو میرے خیال سے 95 یا 96 بندے بتا ہی نہیں سکے کہ سورہ طٰہٰ کون سے بارے میں. حالانکہ معروف
آیت مبارکہ رب زدنی علما سورۃ طٰہٰ میں ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی سورۃ طٰہٰ میں ہے۔ صوفیہ کا مشہور و معروف موضوع ہیں جی الرحمن علی العرش استویٰ، یہ بھی سورہ ہے طٰہٰ میں ہے۔ لیکن اس قدر قرآن سے دوری کہ 100 بندوں سے پوچھا تو 95 یا 96 نہیں بتا سکے کہ سورہ طٰہٰ کس بارے میں نے کہا کہ میں نے کہا نہ چڑھاؤ یار، بس رہنے دے، لیکن تکلیف ہوئی ہے۔ لیکن جن کے نام پہ ہم سارے بیٹھے ہیں وہ لوگ ہی اور وہ لوگ ہی بکھرے، ان کے انداز کچھ اور ہم پتہ نہیں حضرت کس سمت نکل کھڑے ہوئے۔ اس لیے حضرت جی واپس آ جائیے، واپس آئیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ مجھے بڑی بات پسند ہے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کو بندہ آیا تو آ کے وہ عرض کرتا ہے حضور وہ فلاں محلے میں فلاں گلی میں ایک بندہ بڑا بیمار ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو آپ اگر تشریف لے جائیں گے نا، ویسے تو اس نے آپ کے جانے سے ٹھیک ہو جانا، لیکن چلے آپ دم فرما دیں تو اور رحمت ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا چلا میں جاؤں گا لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ گلی کدھر ہے۔ تو حیران ہو کے پوچھتا ہے حضور آپ کو اس گلی کا نہیں پتا؟ فرمایا سانو 2 ہی گلیاں دا پتا ہے۔ یہ حضرت وہ کیڑی؟ فرمایا کہ جڑی یار دے گھر جائے تے دوجی جڑی پھر یار دے گھر واپس آئے۔ سانو اور کسی گلی دا پتا، لیکن حضرت جی سانو سارے دا ہی پتا ہے، میں بول رہا ہے والی گلی گئی ہے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، آپ کے خادم ہیں زید، کہتے میں نے 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی۔ جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھے بلوا کے میرا نام پوچھا، میں کہ جی زید۔ دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر پوچھتے ہیں اگلے دن بھئی تیرا نام کی ہے جی زید۔ دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر پوچھا بھئی تیرا نام کی ہے جی زید۔ کہتے ہیں 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال نہیں، 20 سال لنگ گئے۔ روز پوچھتے، صبح پھر بھول جاتے۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے شیخ تیرے تو راضی نہیں۔ کہتے میں جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور آپ مجھ سے راضی نہیں؟ کہنے لگے نہیں میں تجھ سے راضی۔ حضور میری خدمت آپ کو پسند نہیں آئی؟ یہ نہیں پسند۔ کہتے حضرت میں کیسے مانوں، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد ہوا۔ ایسی بے توجہی، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد۔ تو فرماتے حضرت بایزید بھی رو پڑے، فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے باقی سارے بھول گئے ہیں۔ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ دکھ ہے بھی حضرت سانو سارے ہی پتہ ہے، بھول گئے تے اللہ دے رسول بھول گئے۔ فکر اعلیٰ حضرت ہے ہی، انہیں جانا فکر صدر و شریعہ ہے ہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا۔ آؤ حضرت سب کو اپنا اپنا پتہ ہے، بڑے لوگوں نو تھرمامیٹر لا لے، اپنے آپ نو تھرمامیٹر لا کے چیک کریے سانو کنا بخار ہے۔ مینوں کسی دی پوچھ نہیں ہونی، مینوں پوچھ میری ہونی ہے۔ اور صاحب نسیے تاں جے نسیا جائے، نسیا جانا ہی نہیں کسی۔ بڑا حضرت صاحب ہم نے پریتے لگا لی ان مٹی کے کلونوں سے۔ پتر کتنی قریبی چیز ہے، لیکن پتہ اللہ قرآن میں پتر کے لیے بھی کیا کہہ رہے ہیں، اولاد کے لیے۔ یا ایوہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والے ہو دھیان رکھنا ہے، اپنے مال تے اپنی اولاد نہ لین دی پریت نہیں پانی کہ ساڑے ذکر تو غافل ہو جاؤ۔ اللہ اور اللہ کا رسول پہلے، بس باقی پھر جس کے ساتھ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے ہے۔ تو باقی حضرت جی نہ باز آئے نہ اس پاسے آئے، انہاں نہیں دن ب دن پریتاں ودائیاں، تو ایک دن کی ہونا ہے، مر جانا ہے۔ 2 بجے جنازہ ہونا ہے، 1:30 بجے انہوں نے چک لینا ہے، جنازگاہ لے جان گے۔ جنازہ بہت بڑا ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اکثریت پیچھے ان لوگوں کی کھڑی ہوگی جو میرے پیچھے کھڑے ہو کے میرے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے اللہم اغفر لی حینا و میتنا،
اب کیونکہ میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں، یعنی تو دل تو کر رہا ہے میں کہاں چلو جی شروع ہوا ہے سنو کروں سناؤ ہو کنوں کنوں بھلا دعا ہوں دی۔ آج کل کے جنازے تھوڑے ہیں، دھوکا ہے حضرت، آتی نہیں دعا کوئی، پیچھے کلو رہندے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن بنتی تو اس وقت یہی ہے نا، اللہم اغفر لی حینا و میتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ لیکن دکھے جنازہ پڑھیں گے، جلدی جلدی لے جائیں گے، دفنائیں گے، پٹے رکھیں گے، مٹی رکھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے بانٹا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ٹھہرنا دس جان گے میں قبر چ کلا اے، اور اے نہیں کہ کتے جا کے میرے لیے سر سجدے چ رکھن گے، یا اللہ میرے پیو نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے، میرے ماموں نو بخش دے، میرے خالو نو بخش دے، میرے چاچے نو بخش دے، میرے تائے نو بخش دے، اے ہی لگدا ہواں گا نا، میرے یار نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے، نا کچھ بھی نہیں۔ گھر آ کے کیا شروع ہو جائے گا، روٹی کھادی ہے، ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں کسی نے بھی یاد ہونا چول ٹھنڈے نے گرم نے، اے بوٹی انہوں نہیں دینی ہے، بوٹی انہوں دینی ہے، شروع ہو جانا۔ 1 گھنٹے کے بعد میں کسی کو بھی نہیں یاد، منکر نکیر آئیں گے، آ کے اٹھا کے بٹھائیں گے، اور ساری عمر جس اللہ اور اللہ کے رسول اور دین سے بھاگتے رہے، بات پھر ادھر آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ فرشتے آ کے کیا کہیں گے، مر ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقو۔ ساری عمر نسدے رہے اللہ کو، نہیں منی، نہیں پریت لائی، ساری عمر دین سے بھاگتے رہے، نہیں دین پہ آئے۔ حضرت نبی علیہ السلام سے جس طرح محبت کرنی تھی نہیں کی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہر شے نال ود کے حضور نال پیار کرنا نہیں کیتا، اینا نال کیتا، اینا نو راضی کیتا، اینا نو خوش کیتا، چھڈ کے ٹر گئے، چول کھان ڈے نے۔ اور فرشتے آگے کی کہندے نے، مر ربو، تیرا رب، تیرا دین کیڑا۔ نبی کریم علیہ السلام دی اپنی زندگی چ کی کہندا رہا ہے، اس لیے میں گزارش کروں گا حضرت، یہی ہمارے اکابرین کا پیغام ہے، آج جو آپ تیار کرو حضرت، جدو فرشتے پوچھن اس ٹائم ربی اللہ اتنا پکایا ہو، اس ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب، جیسے فرشتے پوچھیں اسی ویلے جواب، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور جدو نبی علیہ السلام دے بارے پوچھا جائے مزہ تا ہے حضرت، اسی اوتے ہے کہیے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہاں جی، مزہ تو تب ہے بندہ اوتے کہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ مزہ تو تا ہے نا حضرت اگوں پہ کہیے جو حدیث میں آیا جواب، ہاہو لا ادری، مینوں نہیں پتا، مینوں نہیں پتا، مینوں نہیں پتا۔ آج وقت ہے حضرت، آج اپنا اپنا سلسلہ پکائیے۔ میاں صاحب نے تو کمال کہا تھا، آپ نے فرمایا عذر بہانا چلدا نا، جو آکھے سو کریے، آخر نو جے ٹہنا ہوئے کانوں کل کل مریے۔ تے جنہوں نے ساری عمر نوکری کی تھی انہوں نے وصیت میں کیا لکھوایا، فرمایا میری قبرام قبروں سے ذرا گہری کھودنا۔ عرض کی تھی حضور ہو کیوں، فرمایا اس لیے جب میرے محبوب تشریف لائیں گے تو وہاں کھڑا ہو کے عرض کروں گا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ حضرت مسجد نال پیار، مدارس نال پیار، علم نال پیار، علم والے نال پیار ہے۔ حضور زمانے لگتے ہیں پھر ایک عالم تیار ہوتا ہے،
علامہ سعدالدین تفتازانی جو کہ اپنے وقت میں قاضی القضات کے عہدے پہ بھی تھے، چیف جسٹس بھی تھے، روزانہ بادشاہ کے بالکل ساتھ حضرت کی کرسی لگائی جانی اور آپ نے آ کے تھوڑی دیر کے لیے کرسی پہ بیٹھنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء کی شان ہے کیا ہے۔ حضرت عمر پاک جیسی شخصیت کہہ رہی ہیں اگر شرع میں جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا علماء کی شان کیا ہے۔ اتنے تے بھائی مولوی کپڑے چنگے پا لے تے تانوں پتہ نہیں کی ہون لگ پندا، اتنے تے مولوی گڈی چنگی لے لے تے تانوں پتہ نہیں کی ہون لگ پندا۔ میرے ایک بڑے درینہ دوست جمعے میں آنا چھوڑ گئے، ایک دن کہیں ملاقات ہوئی، میں نے ان سے کہا میں حضور جمعے چ نہیں آندے، او جی ہوں تے تہاڈا سٹینڈرڈ ہی اور ہو گیا، ہوں تے گڈیاں جناب دیکھو، میں جناب اگلی باری میں رکشے تے آ جاں گا تسی جمعہ پڑھن تے آؤ، میں اگلا جمعہ رکشے تے پڑھان آ جاں گا تسی جمعہ تے پڑھن آؤ۔ پتہ نہیں کیا حضرت آپ کی سوچے ہیں، آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ حضور کے ممبر اور مصلی کا مورال بلند ہو۔ حضرت صاحب اے سی ڈی سی لنگے تے پورا فیصلہ آباد ویکھے حضرت، مولویوں واسطے پتہ نہیں تانوں کی ہے، وہ جتنے بھی ملحدین ہیں یا جتنے بھی حضرت یہ باغی قسم کے لوگ ہیں، کبھی رضا ثاقب صاحب کی، کبھی پیر اجمل صاحب کی، کبھی میری وہ گاڑی سے اترتے ہوئے گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے ویڈیو لگائیں ویکھو جی مولویاں نے ڈینگے، میں حضرت جی ہن فیصلہ آباد ہوں آیا ہوں، تین میں بیان کر رہے ہیں جی، دسو میں بس تے آواں تے میں تین کر سکنا، پتہ نہیں یار، لیکن حضرت عمر فرما رہے ہیں اگر جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء کی شان کیا ہے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علماء کی شان کیا ہے تو جب کوئی عالم اپنے گھر سے درس و تدریس کے لیے یا نماز کی امامت کے لیے یا جمعہ کی خطابت کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو باہر لوگ آپس میں پرچیاں ڈالیں کہ آج حضرت نو میں اپنے مونڈیاں تے چوک کے مسجد لے کے جانا ہے حضرت۔ لیکن یہاں بات ہی عجیب و غریب ہے، اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا حضرت، پھر اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جب پہلی بار اس حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسجدیں تو ہوں گی، نماز پڑھانے کے لیے امام ملیں گے، میں کتنی دیر سوچتا رہا یار کہ اسی سارے اسلام چھڑ دیں گے، کیا وجہ کیا بنے گی کہ مسجدیں ہوں گی لیکن نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ہوگا۔ تو حضرت جو پھر ہو رہا ہے، پھر ڈاکٹر دی تنہا تو امام صاحب دی تنہا، انجینئر دی تنہا، تو بھائی اب یہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ کون سا تابعین کا دور چل رہا ہے کہ سینوں میں دین کی محبت امڑ رہی ہے حضرت۔ اب تو حضرت بس کچھ لیول کر کے سلسلے کو چلانا پڑنا، سب نو پتا ہے پتر ڈاکٹر بنے گا تو تنہا کنی ہونی ہے، تو مولوی بنے گا تو تنہا، اس لیے لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا۔ اللہ کا واسطہ اس پہ غور کریں، سمجھیں وقت کو حضرت صاحب، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے، یہ قرب قیامت چل رہا ہے حضرت، توجہ کرو، سر جوڑو واپس اور اے رونقاں واپس لے کے آئیے پھر حضرت، اے رونقاں سی کرو یار، اے غور تھوڑا سا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ روزانہ بیٹھا کرتے تھے، وہ لکھا بیٹھے تھے تو زلزلہ آ گیا اور وہ محل کے پتھر کنگرے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنا شروع ہو گئے، اب دیکھ سارے رہے ہیں کہ پتھر گر رہے ہیں، انہی کو بجیا لیکن اٹھدا کوئی نہیں پیا کیونکہ بادشاہ اٹھا نہیں، لیکن حضرت سعد الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے اور آپ باہر چل دیے۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا، اس نے کہا میں اٹھیا کوئی نہیں، مولوی اٹھ کے ٹر پیا، پچھوں باز مار کے کہندا اوے مولوی کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ بابا میں بادشاہ ہاں، تو مولوی ہے، میری زندگی بہتی قیمتی ہوئی تیرے نال۔ وہ کہتا مولوی کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ میں نہیں اٹھا اور تو اٹھ کے چل دیا۔ حضرت سعد الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے، شیر بادشاہ کی طرف منہ کیا اور جواباً ارشاد فرمایا ہاں بادشاہ، میری زندگی تیری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اگر تو نہیں اٹھتا اور کوئی پتھر آ کے تجھے لگتا ہے اور پتھر لگنے سے تو مر جاتا ہے تو اگلے ہی دن تیری سیٹ پہ کسی اور گدھے کو بٹھا دیا جائے گا، لیکن اگر سعد الدین نہیں اٹھتا،
اور کوئی پتھر سعدالدین کو لگتا ہے اور سعدالدین کا پتھر لگنے سے انتقال ہو گیا تو نیا سعدالدین بنتے بنتے 50 سال لگ جائیں گے. نیا سعدالدین بنتے بنتے 50 سال لگ جائیں گے. حضرت صاحب محدث اعظم پاکستان آپ کا وصال ہو گیا, سونے شہزادے دیے آپ, سونا سلسلہ چل رہا ہے. لیکن یہ کہیے کہ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی کے وصال کے بعد فوری اسی سٹائل اسی لیول کہ محدث اعظم پاکستان آ گئے, تو نہیں, وہ زمانے لگ جائیں گے. پھر کوئی نورانی آتے آتے زمانے لگ جائیں گے, پھر کوئی خادم حسین رضوی آتے آتے زمانے لگ جائیں گے, پھر کوئی مفتی عبد القیوم ہزاروی آتے آتے زمانے لگ جائیں گے, پھر مولانا عبد الستار خان نیازی آتے آتے زمانے لگ جائیں گے, پھر کوئی اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ آتے آتے زمانے لگ جائیں گے. زمانے لگتے ہیں, پھر کوئی عالم بنتا ہے حضرت. لیکن اسی توجہ اور پیار کیتا, اسی توجہ اور پیار کیتا نہیں کوئی. میں اس دن پروگرام پہ اتنے جید عالم دین درسیات پہ اتنا عبور کہ سینے میں ہی اب ساری کتابیں ہیں. لیکن حضرت ایک صاحبزادہ صاحب بیٹھے تھے, سب کی توجہ کا مرکز صاحبزادہ صاحب تھے, جنہوں 50 سال ہو گئے علم پڑھاندے ہیں, کسی دا دھیان بھی نہیں سی وہ. وہ مولوی سی, وہ پتہ نہیں کی تھی. اور حضور فرما رہے ہیں تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ. اس لیے حضرت اپنے اداروں سے پیار کرو, ان کو بڑھاؤ, ان کو پھیلاؤ. ان کو پنجاب کالج کے لیول پہ نہیں, پنجاب کالج سے بھی کچھ 20 سال آگے لے کے جاؤ. ان کو حضرت اسپائر کالج کے لیول پہ نہیں, اسپائر کالج سے بھی کوئی 20 سال آگے لے کے جاؤ. ان کو یو ایم ٹی یونیورسٹی کے لیول پہ نہیں, ان کو یو ایم ٹی یونیورسٹی سے کوئی 20 سال آگے لے کے جاؤ. لیکن وہ شعر ہے نا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, مجھے اس وقت وہ یاد نہیں آ رہا, کہ انہوں نے کہا کہ دوسرے پڑھن پڑھانا لگے دے نے اور سنیاں نے سارے پیسے قوالیاں دے. میں حضرت ایک جگہ گیا, صاحبزادہ صاحب ہیں, تو محبت کرتے ہیں لیکن بس پڑھے نہیں کوئی بھی, وہ دنیاوی تعلیم ہی ہے, اللہ ان پہ رحم کرے. وہ پھر جس طرح کو مشورے دیں. میں تقریر تھی ادھر, مجھے وہ لے گئے, انہوں نے کوئی پروجیکٹ تھا ان کا, کوئی 21 کروڑ کا پروجیکٹ تھا. دادا ابو کا اور ابو جی کا مزار بننا ہے, ساتھ وہ جو عرس ہوتا ہے وہ لنگر خانے بننے ہیں, کمرے بننے ہیں مریدین کے ٹھہرنے کے لیے, اور وہ جو گنبد بننے ہیں حضرت, ان میں وہ جو لکھائی ہوگی وہ سونے اور چاندی اور پتہ نہیں کس کس سے وہ لکھائی ہوگی. 21 کروڑ کا کم پروجیکٹ ہے. مجھ سے محبت کرتے ہیں, میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. پھر محبت کا تقاضا ہے کہ خیر خائی کی جائے. تو میں نے ایسے, ہم کٹھے بیٹھے تھے, میں تھلے نیچے بیٹھ گیا, تو مجھے کہنے کہ حضرت آپ نیچے. میں کہ حضور میں جڑی گل کرنا ہو سکتا ہے جناب دے مزاج دے مطابق نہ ہوئے, تو میں تھلے بہ کے کرنا کہ میری گل تانوں پیڑی. انہوں پکڑ کے نہیں حضرت اتنے, میں تھلے بہ کے کر. بہرحال میں حضور لنگر خانے تے اور گنبد تے 80 لاکھ لا لو, کروڑ لا لو, ٹھیک ہے, اور گھٹ لاؤ تو چنگا ہے. باقی 20 کروڑ دی کو سونی جی اسلامک یونیورسٹی بناؤ, 20 کروڑ دی کو سونی اسلامک یونیورسٹی بناؤ, 20 کروڑ دا کوئی اینج دا مدرسہ بناؤ کہ دوروں لوگ اتنے پڑھن لئی آن. حضرت صاحب تشنگی ہے, تشنگی, لیکن آگے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے. بس جی درد ہے سینے میں دیکھ دیکھ کے تڑپ. اور جب بھی اسپیشلی کوئی موضوع اس طرح کی کوئی علمی شخصیت ہو تو پھر یہ تکلیف اور بڑھ جاتی ہے. تکلیف پھر 19 سال دی عمر مبارک کی, اور مدرس میں, اور پھر حضرت کس پائے دی شخصیت ہوں گے کہ جامعہ بریلی منظر الاسلام میں حضرت صدر مدرس, اور ادھر حضرت صاحب مدرس لبن ہی نہیں ڈے. روز دوسرے دن کسی نہ کسی کا فون آیا ہوتا ہے, حضرت مدرس چاہیے کو بھی. اور ہم نے سارا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. میں اسی پہ بس کر دیتا ہوں. اقبال کی دعا, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. دیکھو یار ہمارے وڈیاں دے کی سوچاں سن, دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے, ہو میرا کام
غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا۔ پھر میں اقبال ہی کو پڑھ دیتا ہوں، یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ پھر میں اقبال ہی پڑھتا ہوں، شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر، وما علینا الا البلاغ المبین۔